اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل صدق اللہ العلی العظیم۔ گلگت میں اور چلاس کے مقام پر جامع شہادت پانے والے شہدائے گران قدر و عظیم شہداء کی المناک شہادت پر آپ تمام حاضرین و تمام راہروان راہ امامت و ولایت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور ان شہداء عزیز کو یہ شہادت تبریک و تہنیت عرض ہے، اور اسی طرح ان عزیز شہیدوں کے خانوادہ، ان کے والدین، ان کے اعزاء و اقرباء اور ان کے بعض ماندگان و پسماندگان کو تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ اسی مناسبت سے آج جو گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اس کا عنوان ہے خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ عزیزان، مدت سے سرزمین پاکستان بلکہ کئی سالوں سے تلخ اور ناگوار حادثات و اتفاقات کا شکار ہے، اور جس میں خصوصیت کے ساتھ تشیع ہدف بن رہا ہے اور ناقابل تلافی نقصان پیکر تشیع پہ وارد ہو رہا ہے، اور اسی طرح پیکر اسلام پر۔ البتہ فقط تشیع ہی نہیں ہے بلکہ پوری ملت پاکستان ان حوادث سے متاثر ہو رہی ہے، اور نظام مملکت پاکستان اور امت اسلامیہ کا پیکر اس سے جریحہ دار ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ ان ناگوار ضربات کا پہلا ہدف تشیع بنتا ہے، لہذا تشیع کو زیادہ صدمہ و زیادہ نقصان اس سے پہنچ رہا ہے۔ ہر چند گاہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے بہت ہی تلخ و شدید، جیسے کہ گلگت میں کچھ ہی عرصے کے بعد یہ واقعہ تکرار ہوا۔ ابھی شہداء گزشتہ جو اسی طرح کے واقعہ میں جام شہادت نوش کیا، انہوں نے ان کے 40 بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک اور تلخ واقعہ اسی طرح کوئٹہ میں، پارا چنار میں اور کراچی خصوصیت کے ساتھ ان نوجوان مردانہ و بزدلانہ حملات کا نشانہ بن رہے ہیں۔ پاکستان جس میں ہم یہ حالات کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں دقیق اطلاع ہونی چاہیے اور تحلیل ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم کس قسم کی سرزمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس نقطے کی طرف توجہ بارہا مبذول کروائی گئی ہے کہ ہمیں باور کر لینا چاہیے کہ ہم کس قسم کی سرزمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں، تاکہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کے لیے حالات
و وسائل مہیا کریں۔ موسم گرما کا آغاز ہے، اور جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے، تصدیق کر لیتے ہیں کہ گرمیوں کا آغاز ہونے والا ہے اور پاکستان ایک گرم علاقہ ہے، تو ہم پہلے سے ہی ذہنی طور پر اور عملی طور پر موسم گرما کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں اور آمادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے موسم گرما کی شدید گرمی سے کم تر نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس موسم گرما میں زندگی کے لیے تیار نہیں کرتے، ان گرم ہواؤں اور گرم ہواؤں کے تھپیڑوں سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس مملکت میں سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں اسے پرآشوب بنا دیا گیا ہے، تھی نہیں لیکن اسے عمدن جان بوجھ کر پرآشوب بنا دیا گیا ہے۔ ایک آشوب زدہ مملکت کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آشوب نے اس سرزمین و اس کے نظام کو ناپائیدار بنا دیا ہے۔ ناپائیدار مملکت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ناپائیدار حالات میں زندگی بسر کرنے کے آداب کیا ہیں، قوانین کیا ہیں۔ ہم ناپائیدار و آشوب زدہ مملکت میں ان آداب کے ساتھ نہیں رہ سکتے جو پائیدار نظام کے اندر مقرر ہوتے ہیں زندگی کے لیے۔ ناپائیدار چیز یا ناپائیدار ریاست ایسی ہے جس میں کوئی چیز اپنے مقام پر نہیں ہوتی، اور بے یقینی کی کیفیت ہر لحاظ سے چھا جاتی ہے۔ سیاسی لحاظ سے بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، اجتماعی لحاظ سے بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، مذہبی دینی اعتبار سے بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، امن و امان کے لحاظ سے بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ناپائیدار ماحول کی علامت ہے، بے یقینی کی کیفیت ہونا۔ جہاں پر ناپائیداری ہو وہاں حالات کی پیش بینی دقیق نہیں کی جا سکتی کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کس حد تک ہو سکتا ہے۔ ناپائیداری کی دوسری علامت یہ ہے کہ قابل پیش بینی نہیں ہوتے حالات۔ اور ایک بڑی علامت ناپائیدار سرزمین و ناپائیدار مملکت و ریاست کی یہ ہے کہ اس میں حالات کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ کسی وقت بھی حالات کسی طرف رخ اختیار کر سکتے ہیں، اور حالات کی زمام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، قابو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا حالات کا۔ لہٰذا ایک منہ زور چموش حیوان کی طرح حالات جدھر بھی رخ کرنا چاہیں کر لیں۔ بعض اوقات آندھیاں ہوتی ہیں، ان آندھیوں کا رخ معلوم ہوتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں ان کا رخ معلوم ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں ان کا رخ معلوم ہوتا ہے، سمت معلوم ہوتی ہے۔ اور جب حوادث و اتفاقات اور حالات و ناگواریوں کا رخ معلوم ہو ہمیں، ان سے بچنے کا انسان اہتمام کر سکتا ہے، لیکن جب رخ معلوم نہ ہو اس وقت حالات زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ناپائیداری کی اہم ترین علامتیں ہیں اور ناپائیداری کے اہم ترین اثرات ہیں۔ اور ہم جس سرزمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں بے یقینی کی کیفیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ہر پہلو سے کسی لحاظ سے بھی وثوق و یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، ہر پہلو بے یقینی کا شکار ہے۔ اور اسی طرح ناپائیداری کی وجہ سے یہ بھی نہیں تعین کیا جا سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، سیاسی افق پر کیا ہونے والا ہے، اجتماعی سماجی افق پر کیا ہونے والا ہے، مذہبی دنیا میں کیا ہونے والا ہے، حکومتی ارکان میں کیا ہونے والا ہے، اور غیر حکومتی شعبوں کے اندر کیا اتفاق رونما ہونے والا ہے، ملک کے اندر اس ریاست کے بارے میں کیا رویداد پیش آنے والی ہے، اور ملک کے باہر اس کے بارے میں کیا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ ناگہان و اچانک ہر وہ حادثہ ہو گزرتا ہے جسے انسان
توقع نہیں کر رہا ہوتا. یہ ناپائیداری کی علامت ہے اس سرزمین پر. اور اسی طرح حالات کا رخ کسی خاص سمت میں نہیں ہے، کوئی جہت نہیں ہے حالات کی جیسے پیشن گوئی کر کے کوئی حفاظتی تدبیر کی جا سکے. کوئی سمت نہیں ہے حالات کی اور اتفاقات کی کہ کس سمت جا رہے ہیں، کس رخ پہ جا رہے ہیں، چونکہ کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اس مملکت کے. اور یہ حالت بھی جو بنی ہے ناپائیداری، یہ نالائق حکمرانوں، خیانتکار سیاستدانوں اور بے بصیرت مذہبی نام نہاد لیڈروں اور بے حس عوام کے ذریعے سے یہ حالت بنی ہے. یعنی سب طبقات اس کے اندر ملوث ہیں، لیکن اپنی اپنی نالائکی، اپنی بے حسی اور اپنی خیانت اور اپنی کمزوری سے ہر ایک نے حالات کو یہاں پہنچانے میں اہم رول ادا کیا ہے. اس میں سبھی شامل ہیں، کوئی مستثنا نہیں ہے. کہ اس وقت ہم یہ بات نہیں چھیڑنا چاہتے کہ مقصر کون ہے، قصوروار کون ہے. اس وقت مد نظر ایک یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے، کیا آداب ہیں اس طرح کی ناپائیدار حالات کے اندر رہنے کے، تاکہ کم تر نقصان پہنچے اور کم تر صدمہ ہمیں پہنچے، آسیب ہمیں پہنچے. یہ بات مد نظر ہے آپ کے. جہاں ناپائیداری کی صورتحال ہو وہاں عموماً ذہن معوف ہو جاتے ہیں اور کنفیوژن بڑھ جاتی ہے، حیرت کا سما زیادہ ہوتا ہے. کسی کو کچھ تدبیر سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کرے، کدھر جائے، چونکہ یہ حالات کا رخ ہی نہیں معلوم تھا کہ انسان کوئی تدبیر کر سکے. تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، تدبیر کرنے والے اذہان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہی حالت آج پاکستان میں ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں باتیں کرتے ہیں سب، تبصرے کرتے ہیں سب، لیکن ہینگ ذہن کی طرح ہوتے ہیں جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرے، ابھی اگلا قدم کیا اٹھائے کوئی، کیا صرف اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہیں، کنفیوژن کا اظہار کرتے ہیں. اس حالت کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ رائے حل کے لیے کوئی پائیدار منصوبہ سوچنے کی مہلت نہیں ہوتی، فرصت نہیں ہوتی. ناپائیداری کے اندر ناپائیدار قدم اٹھائے جاتے ہیں. یعنی ایک لغزندہ و پھسلن والی زمین پر کوشش کی جاتی ہے کہ اس طرح سے قدم رکھے کہ مزید پاؤں پھسلے، جبکہ ناپائیدار زمینوں پر پائیدار قدم جمانے کی ضرورت ہے. جہاں ناپائیداری ہو اس کا حل پائیدار تدبیریں ہیں یا پائیداری کی طرف سفر کرنا ہے. لیکن ناپائیداری اتنی مہلت نہیں دیتی انسانوں کو کہ وہ جم کے اور سکون کے ساتھ یہ تدبیر کر سکیں کہ اس ناپائیدار اور پھسلن کی جگہ سے ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں. عموماً جیسے اس قسم کے حالات کا تقاضا ہوتا ہے وہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ کچھ لوگ جو اس قسم کے ناپائیدار حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، ظلمانی و ظلم و ظلمتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب ذہنی تدبیریں ان کی ناکام ہو جاتی ہیں، یہ تدبیریں کر نہیں سکتے اور پائیدار منصوبہ نہیں بنا سکتے، اس وقت دو چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. ایک سیلاب سے بچنے کے لیے، تلاطم و طوفان سے بچنے کے لیے تنکوں کا سہارا لیتے ہیں، اور دوسرا اس ظلمانی شب میں، رعد و برق کی شب میں آسمانی بجلیوں کا سہارا لیتے ہیں. جبکہ ناپائیداری کے اس فضا میں، طوفانوں میں اور اس فتنوں کے اندر اور اس حالات کے اندر نہ تنکے انسان کو بچا سکتے ہیں اور نہ ہی آسمانی بجلیاں انسان کو راستہ دکھا سکتی ہیں. لیکن وہ لوگ جو اس طرح سے فتنوں کے اندر اور ظلم و ستم کے اندر گر جاتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں، زمین و آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور انہیں کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی، کوئی انہیں بچانے والا نظر نہیں آتا، کہیں سے انہیں اپنی نجات کا کوئی ذریعہ و سامان نظر نہیں آتا، ایسے میں
وہ तिनकों की तरफ सहारा लेते हैं, अपने नफ्सियाती उलझन की तस्कीन के लिए फ़कत। तिनके किसी को सहारा नहीं देते। डूबते लोग तिनकों का सहारा लेते हैं, लेकिन आजिज़ाना कोशिश है। डूबता अगर तिनके का सहारा ले तो एक आजिज़ की जहद है, आजिज़ की आखिरी कोशिश तिनका थामना है। और जब डूबता तिनका थामता है तो तिनका भी साथ डूब जाता है, न कि तिनका डूबते इंसान को बचा सकता है। और दूसरा, आसमानी बिजलियों का सहारा लेते हैं और उनसे रोशनी लेते हैं। बिजलियां जो एक आन के लिए चमकती हैं, इंसान की आंखों को चुंधिया देती हैं और फिर खामोश हो जाती हैं, और वही गटाटोप अंधेरा और जुल्मत दोबारा छा जाती है। ये हालत आज पाकिस्तान के अंदर है कि जब भी शिद्दत आ जाती है हालात के अंदर और नागवार हालात व तल्ख हादसात जब रोनमा होते हैं, तो तिनकों का सहारा फिर लिया जाता है और आसमानी बिजलियों का सहारा लिया जाता है, जो तिनकों को भी जला देती हैं और मज़ीद नुकसान करती हैं। खूब ऐसी सूरत में जब नापायदारी की वजह से ये हालात तभी तौर पर, नेचुरल तौर पर पैदा हो जाते हैं, यहाँ भी कुरान का हुक्म है कि आप मायूस ना हो। यानी जब आपको ज़मीन आसमान से कुछ उम्मीद नज़र ना आ रही हो, कोई नूर नज़र ना आ रहा हो, चारों तरफ से आपको नाउमीदी नज़र आ रही हो, यहाँ भी हक नहीं बनता कि आप मायूस हों। मायूसी का हक दीन ने, कुरान ने, इस्लामी आइडियालॉजी ने इंसान से ले लिया है, और ख़ुसूसन उन इंसानों से जिन्होंने कोई कोशिश नहीं की। जो कोशिश नहीं करते उन्हें मायूस होने का हक भी नहीं दिया गया। अलबत्ता मायूस होने का हक किसी को नहीं दिया गया, न कोशिश करने वालों को और न कोशिश न करने वालों को। ला तक़नतू, कुनूतियत व यास व नाउमीदी, ये एक जुर्म है दीनी लिहाज से, गुनाह है। खुसूसन ये यास व नाउमीदी अगर किसी के अंदर पैदा हो और उससे मुंतकिल हो दूसरों के अंदर, और दूसरे इंसानों को भी वो नाउमीद कर रहा हो, इसको दीन जुर्म कहता है, यास व नाउमीदी। अगरचे हालात ऐसे ही हैं, तलातुम है, तूफ़ान है, आंधियाँ हैं, जकड़ हैं, तल्ख हादसात हैं, दुश्मन ज़्यादा हैं, फितने ज़्यादा हैं, और उसकी लपेट में तशय्यो आया हुआ है। लेकिन इस अंधेरी जुल्मत के अंदर भी नूर हकीकी फिर भी मौजूद है। आसमानी बिजलियाँ नहीं हैं राह निजात, बल्कि नूर हकीकी है, और वो नूर हकीकी जुल्मतों के अंदर वो तुलुए सहर है, सुबह का तुलु होना है, वो सुबह जिसकी तरफ इंसान को खुद सफ़र करना है। यानी जब इंसानी हालात और एक उम्मत के अंदर, एक कौम के ऊपर ऐसे जुल्मानी हालात छा जाते हैं और जुल्मानी घटाएं व जुल्म व जुल्मतों के बादल उसके उफुक पर छा जाते हैं, उस सूरत में सूरज चल कर नहीं आता, इस उफुक पर आकर तुलू नहीं करता, बल्कि इस उफुक पे रहने वालों को नूर की तरफ सफ़र करना होता है। कि कदीम से लोग मोतक़िद थे कि सूरज तुलू होता है, लेकिन बाद में मालूम हो गया कि ऐसे नहीं होता। यानी सूरज चल कर ज़मीन की तरफ नहीं आता, बल्कि ज़मीन घूम कर सूरज का रुख करती है। ज़मीन अपना दौर चक्कर लगाती है और जुल्मत का हिस्सा अपना ले आती है सूरज के सामने, और इस तरह से उसकी सहर तुलू होती है। ये एक हकीकत है कि जो लोग भी जुल्मत का शिकार हो जाएं, उनकी उम्मीद सहर है, ये सहर हतमन तुलू होनी है, लेकिन उस सहर की तरफ उन्हें, उस सुबह की तरफ उन्हें सफ़र करना है, उन्हें जाना है। अगर यहीं पर रुके रहें और इंतज़ार में रहें कुछ सूरज तुलू हो, तो ये घटाएं सूरज को छुपाए रखेंगी। लेकिन अगर ये लोग खुद हरकत करके सूरज के रूबरू, चिराग के रूबरू, नूर के रूबरू चले जाएं और आमना सामना हो इनका नूर के साथ, उस सूरत में सहर व सुबह को कोई भी नहीं रोक सकता। कोई जुल्मत, कोई अंधेरा, कोई घटा सुबह का रास्ता नहीं रोक सकती। जब एक कौम आज़म कर ले और तय कर ले और ठान ले कि हमें
اس ظلمت کو چیر کر اور اس ظلمت کے اندر سے گزر کر ہمیں نور تک جانا ہے اور اپنے افق پر نورانیت پھیلانی ہے۔ یہ طلوع سحر انسان کے لیے کسی نا امیدی کی جگہ نہیں چھوڑتی، یہ طلوع صبح انسان کی تمام مایوسیوں کا جواز ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ بھی سخت ترین حالات اگر آ جائیں ان کے اندر بھی یاس و نا امیدی پھر بھی جرم ہی رہے گا۔ اگر کچھ بھی نہ بچے، اس قوم کا فقط ایک فرد بچ جائے، اسے بھی حق نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو، اسے بھی جواز نہیں ہے کہ وہ نا امید ہو اور مایوس ہو جائے۔ اسے پھر بھی جانا چاہیے، اس سفر سحر و طلوع صبح کا سفر اس کو طے کرنا چاہیے اور اس نور تک اپنے آپ کو پہنچائے، اور پھر یہ نورانیت لے کر اپنی قوم کے اندر اس کو عام کرے۔ اس صورت میں بھی عزیز ایمان حق نہیں بنتا ہمیں مایوس ہونے کا، جبکہ آج وہ حالت ہماری نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر لحاظ سے یہ قوم و یہ ملت آمادگی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، توانائیوں کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، استعدادوں کے لحاظ سے ابھی بھی بہت زرخیز اور مالا مال ہے یہ امت۔ صرف یہ چھپی ہوئی استعدادیں اور پرورش نایافتہ صلاحیتیں، ان کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، اور یہ صلاحیتیں جب بروئے کار آ جائیں یہ سفر سحر کا شروع ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اس وقت جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اور جس نے ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے وہ یہ ہے عزیزان کہ چونکہ ملک ناپائیدار ہے، مدتوں سے ناپائیدار ہے، اور ناپائیداری کے سارے ضابطے یہاں لاگو ہیں، سارے قوانین یہاں نظر آ رہے ہیں۔ ناپائیدار ملت کے اندر، ناپائیدار ریاست کے اندر کیا ہونا چاہیے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بدرجہ اتم ہو رہا ہے، اپنی عالی ترین سطح پر ہو رہا ہے۔ کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، اور دھوکہ و فراڈ و فریب ہو رہا ہے۔ سب کچھ جو ایک ناپائیدار اسٹیٹ میں ہونا چاہیے وہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، ہر آدمی کر رہا ہے۔ اس میں ایک عمل جس نے ہماری توجہ ان دنوں میں شدت سے اپنی طرف کھینچ لی ہے وہ یہ کہ ناپائیدار حالات میں کچھ لوگ، کچھ گروہ، کچھ شخصیات، کچھ طبقات وہ اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں، ناپائیدار حالات سے استفادہ کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتنوں میں خوب حرکت کرتے ہیں، یعنی گندے پانی میں اچھا سفر کرتے ہیں، صاف پانی میں نہیں چل سکتے۔ کچھ ہیں ہی ایسے جو فتنوں میں، بحرانوں کے اندر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ان کا مزاج اس طرح سے ہے کہ بحرانوں کے اندر ان کو فرصتیں زیادہ ملتی ہیں، زیادہ مواقع ان کو میسر آتے ہیں، اور بحرانوں سے اپنے فوائد زیادہ حاصل کر لیتے ہیں۔ خوب ایسے لوگ پاکستان میں ہیں، موجود ہیں، جنہوں نے اسی ناپائیداری سے فائدہ اٹھایا، بحرانوں سے فائدہ اٹھایا، افراتفری سے فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے انہوں نے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے خود سے اپنی تقویت کی اور کچھ کو دوسروں نے بھی مدد دی ہے، تعاون کیا ہے ان کے ساتھ، اور وہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ سیاسی گروہ بھی ایسے ہیں، مذہبی گروہ بھی ایسے ہیں، اور دہشت گرد گروہ بھی ایسے ہیں جو اپنا وزن بڑھا چکے ہیں، اپنا قد بڑھا چکے ہیں، اور اس وقت ایک وزنی پوزیشن کے ساتھ، ایک وزنی حیثیت کے ساتھ اس ملک میں فیصلہ کن رول رکھتے ہیں۔ آغاز میں ایسے نہیں تھے، بہت ساری جماعتیں جو دہشت گردی سے انہوں نے سفر کیا اور آج سیاسی بن کر ملک کے اہم ترین معاملات میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ اگر فوجی حکومت ہو تو بھی ان کے بغیر نہیں چل سکتی، سول حکومت ہو تو بھی ان کے بغیر نہیں چل سکتی، ہر حکومت کے حلیف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا وزن اتنا بڑھا لیا ہے، اپنا قد اتنا بڑھا لیا ہے کہ اب وہ ایک ویٹ شمار ہوتے ہیں۔ اب اس ناپائیدار حالات میں جہاں کسی وقت بھی پلڑا کسی طرف جھک سکتا ہے، وہاں پر ان کا وزن ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ رہیں گے تو ہمارے حق میں یا اس گروہ کے حق میں رہے گا میدان۔ اگر ذرا سا آپ دیکھیں مثلا سیاسی جماعتیں حکومت کو
हुकूमत बनती है इस तरह इत्तेहादी जमातों से। इत्तेहादी जमातों में ऐसे ही प्रेशर ग्रुप, वज़नी ग्रुप आ जाते हैं और आते भी इसी तरह से हैं, कोई इलेक्शन से नहीं आते या कानूनी तरीके से नहीं आते, चोर दरवाज़ों से आ जाते हैं और आकर एक बोझ और एक वज़न के तौर पर वहाँ अपना रोल अदा करते हैं और मामूली सी बात पर फिर रूठ जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, फिर हुकूमत तस्लीम होती है, फिर अगले मरहले में नई साजबाज होती है, नई उनके अंदर मामला होता है, नई लेन देन होती है उनके अंदर। हर मामले के अंदर कभी किसी कमेटी से बाहर हो जाते हैं, कभी किसी पार्लियामेंट से बाहर हो जाते हैं, कभी इस्तीफे लिख देते हैं, कभी क्या करते हैं कि नापायदार रियासत के अंदर ये होता है कि कुछ ग्रोह अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, हालात से फ़ायदा उठाते हैं, लूट खसूट से बैतुलमाल पे हाथ साफ करते हैं और मुख्तलिफ जो चूँकि नापायदारी में बहुत ज़्यादा फुर्सत मिलती है ऐसे लोगों को, जितने हालात ज़्यादा नापायदार होंगे इतना जुराइम पेशा लोगों को ज़्यादा मौका मिलता है कमाने का, उनको अपनी सरवत बढ़ाने का, अपना सियासी वज़न बढ़ाने का, अपना इज्तमाई वज़न बढ़ाने का उनको बहुत मौका मिलता है। पायदार हालात के अंदर फ़कत बासलाहियत लोग आगे आ सकते हैं, लेकिन नापायदार हालात के अंदर बेसलाहियत भी आगे आ जाते हैं। जुराइम पेशा ज़्यादा तरक्की करते हैं नापायदार हालात में। इस वजह से पाकिस्तान में जुराइम पेशा तबका तरक्की करके बहुत आला सतह पे जा पहुंचा है। यानी गुज़श्ता कई दहाइयों से, ना आज की बात है, गुज़श्ता कई दहाइयों से जुराइम पेशा अफराद तरक्की करके सियासत के बहुत आला मनसब पे जा पहुँचे हैं। इसी तरह ओहदों पे फायज हो चुके हैं, सरवत और दौलत उन्होंने समेट लिया है, जागीरों पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और मुख्तलिफ जगहों पर वो एक एक्टोपस की तरह वो समुद्री जानवर तेंतवा उसकी तरह ये अपनी जड़ें या हाथ इन्होंने फैला के हर चीज़ को अपने कंट्रोल में इन्होंने लिया हुआ। ये मजबूत ग्रुप है। मजबूत ग्रुप आज इस नापायदारी के हालत में चूंकि वजन है उनका, लिहाजा वो बौखलाहट का शिकार नहीं है और हाथ पांव भी नहीं मार रहे। मजबूत ग्रुप चूंकि जम चुके हैं नापायदारी के इस आलम में, यानी आंधियां चल रही हैं लेकिन वो बड़ के दरख्त की तरह मजबूत हैं, हिलते नहीं हैं। आंधी भी आती है, कभी आप देखें बड़ के दरख्त का पत्ता भी नहीं हिल रहा होता, जबकि दूसरे दरख्त हवा की तुंदी से और आंधी की शिद्दत से झुके जा रहे होते हैं, टूटने के करीब होते हैं, और बड़ के दरख्त का आप देखिए पत्ता भी नहीं हिलता, चूंकि बड़ का दरख्त अपनी जड़ें बहुत नीचे ले जा चुका होता है, अपना तना उसने बेढंगा सा बना रखा होता है और पत्ते भी उसके इतने मोटे होते हैं कि वो मामूली हवा से हिलते भी नहीं हैं, और पत्ता जहाँ से टहनी के साथ जुड़ा होता है उसमें ज़्यादा फासला भी नहीं होता कि ये पत्ता हिले। आप कभी भी बड़ के दरख्त को हिलता हुआ नहीं देखेंगे, आंधियों में भी नहीं हिलता ये। इस तरह क्रिमिनल तबकात व ग्रुप पाकिस्तान के अंदर बड़ के दरख्त की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, सियासी, इज्तमाई और इक्तसादी और मजहबी शोबे के अंदर अपनी जड़ें रासिख कर चुके हैं। लेकिन नापायदारी की इस मौजूदा सूरत हाल में छोटे ग्रोह अपना वजन बढ़ा रहे हैं हर शोबे के अंदर। जिस तरह बिजनेस की दुनिया में, तजारत की दुनिया में बड़ा ताजर आकर अपनी इंडस्ट्री कायम कर लेता है और अपनी मोनोपोली बना लेता है बिजनेस के अंदर, तो छोटा ग्रुप हाथ पांव मारना शुरू कर देता है कि मैं भी इस बीच में से कुछ रोजना निकाल के, कोई रास्ता निकाल के, तो मैं भी अपने आप को लाऊं इस सतह पर, या मैं भी कुछ हासिल कर सकूं। बाज़ औक़ात कामयाब भी हो जाते हैं छोटे ग्रुप और उनको मौका मिल जाता है नापायदार उसमें। आप जब इक़्तिसाद के अंदर नापायदारी आती है, स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारे नापायदार या छोटे ग्रुप वहाँ उनका छक्का लग जाता है और वो चांदी हो जाती है उनकी आपके बकौल, और मिलियनर बन जाते हैं, एक रात के अंदर मिलियनर बन जाते हैं और बिजनेसमैन हो जाते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी का अगर कारोबार ऊपर नीचे हो तो बाज़ औक़ात छोटे ग्रोहों को बहुत ही उनका कार्ड चल जाता है और वो किसी छोटी सी डील से बहुत बड़े मिलियनर बन जाते हैं। यही हालात सियासी और इज्तमाई तौर पर भी हैं। इस वक्त दो किस्म के ग्रोह, यानी ये ज़माना नापायदारी का ज़माना, ये डोपिंग का ज़माना है। इस वक्त डोपिंग हो रही है, सियासी डोपिंग का ज़माना है ये, कि इस वक्त छोटे ग्रोह, यानी वो पहलवान जो बन चुके हैं पहलवान, वो मुतमईन बैठे हैं, आप देखिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। जो बढ़ के दरख्त बन के और
جڑیں اپنی قوم کے جسموں کے اندر اور چوس رہے ہیں خون، وہ مطمئن بیٹھے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا ان کو. حتیٰ ایک دوسرے کے خلاف بھی اگر لگے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ایک بڑھ کا درخت دوسرے بڑھ کے درخت کو نہیں ہلا سکتا. ذرا صرف زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طوطا اس درخت پر بیٹھا ہوا اڑ کے اس درخت پہ چلا جاتا ہے، یا ایک چڑیا اس درخت سے اڑ کے اس درخت پہ چلی جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑھ کا درخت بڑھ کے درخت تو نہیں ہلا سکتا. لہذا یہ زور آزمائی، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک گروہ نابود ہو جائے گا، بلکہ اس سے ناپائیداری میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور ناپائیداری کی وجہ سے چھوٹے گروہوں کو پنپنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. اسی کو ڈوپنگ کہتے ہیں. ڈوپنگ یعنی غیر طبیعی طور پر اپنی طاقت بڑھانا، غیر طبیعی طور پر، یعنی ایسے تقویت کے کھانا، دوائیں کھانا، میڈیسن کھانا، کیپسول کھانا یا اور بہت ساری چیزیں کہ جس سے انسان کی طاقت دگنی تگنی ہو جائے، زیادہ ہو جائے، طاقت اس کی بڑھ جائے، اس کو ڈوپنگ کہتے ہیں. اس وقت پاکستان میں ناپائیداری کی بنیاد پر یہ ڈوپنگ کا زمانہ ہے. سیاسی چھوٹے گروہ جو اظہار وجود کر رہے ہیں وہ اپنی تقویت میں اپنا وزن بڑھا رہے ہیں اور اپنا قد بڑھا رہے ہیں، اور انہی کے سائے میں، ان سیاسی چھوٹے گروہوں کے سائے میں دہشت گرد گروہ بھی کچھ بڑے راسخ گروہ بن چکے ہیں. دہشت گردی کے میدان کے پہلوان کہ جو دہشت گردی کے زینے سے چڑھ کر سیاست کے دالان میں آ چکے ہیں. پاکستان میں یہ سفر ہو رہا ہے کہ دہشت گردی کے زینے پر قدم رکھا اور اپنی طاقت دکھائی، اور جرائم کے ذریعے سے انہوں نے اپنا قد بڑھا لیا، سیاسی وزن اپنا زیادہ بڑھا لیا، اتنا بڑھا لیا کہ اب پاکستانی فوج بھی وہی فوج جس کے کاغذوں میں یہ جو مجرم ہیں، وہی عدالت جس کے کاغذوں میں یہ مجرم ہیں، وہی ان مجرموں کو بلا کر ان سے مدد مانگتی ہے، ان سے تعاون طلب کرتی ہے. مثلا اس وقت سیاست کے دہشت گردی کے زینے سے سیاست کے دالان میں جو گروپ پہنچ چکے ہیں، ان میں آپ دیکھیں خود امریکہ بھی مذاکرات کر رہا ہے طالبان کے ساتھ کہ اب طالبان کو سیاسی فورس بنانا ہے. دہشت گرد فورس وہ اتنے اب مضبوط کر چکے ہیں یا ہو چکے ہیں کہ اب سب مذاکرات کر رہے ہیں عرب و غرب کہ کسی طرح طالبان کو سیاست کے دائرے میں لایا جائے، اور باقاعدہ انہیں پاکستان میں اور افغانستان کے اندر باقاعدہ حکومت میں انہیں سہیم کیا جائے، شریک کیا جائے اقتدار میں، کیونکہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. یعنی طالبان اس وجہ سے زیادہ امید رکھتے ہیں کہ پہلے یہ کام ہو چکا ہے، دہشت گرد گروپ پہلے سیاست میں آ کر باقاعدہ حکومت میں شریک ہو چکے ہیں، اور دہشت گردی کے بھی مواقع ان کے لیے زیادہ بڑھ گئے ہیں، سیاست بھی ہو رہی ہے اور ثروت بھی اور دولت بھی. اس وجہ سے دوسرے دہشت گرد گروپ بھی یہی چاہ رہے ہیں. اور اس وقت سپاہ صحابہ یا اس کے ذیلی شاخیں دہشت گردی کا یہ گروہ، یہ بھی ابھی دہشت گردی کے زینے کے آخری اس سٹیپ پہ پہنچا ہوا ہے، اور آگے دالان سیاست اس کے لیے انہوں نے کھولا ہے. ان کے دہشت گردوں کو جیلوں سے آزاد کرانا اور ان کے ساتھ سیاسی معاہدے کرنا اور ان کو فری ہینڈ دینا بعض جگہوں پر، اور سیاسی عمل میں ان کو شریک رکھنا، اور ٹی وی پر آ کر اہم لوگوں کا آ کر ان کے دفاع میں بولنا، اور ان کے سربراہوں کو آ کر امن پسند انسان کہنا، اور علماء کہنا، اور اتحاد کے داعی ان کو کہنا، یہ سب در حقیقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب دہشت گردی کا سارا زینہ طے کر چکے ہیں سیڑھی، اور ابھی سیاست کی چھت پر پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے اب انہوں نے سیاست میں قدم رکھنا ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کو بھرپور طریقے سے سیاست میں لایا جائے گا اور سیاسی میدان ان کے اختیار میں قرار دیا جائے گا، چونکہ یہ بھی اپنا وزن بڑھا چکے ہیں. لیکن جن شعبوں میں یہ تھے پہلے، مثلا جب چھوٹا چور جو ٹیپ چراتا ہے، گاڑی میں سے ٹیپ چراتا ہے، یہ جب بڑا چور بن جاتا ہے، اب ٹیپ نہیں چراتا بلکہ گاڑی چراتا ہے، تو ٹیپ چوری کرنے والا شعبہ خالی ہو جاتا ہے، وہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے، پوسٹ. لہذا نیا ٹیپ چور پیدا ہوتا ہے. چونکہ پہلا جو ٹیپیں چراتا تھا اب وہ گاڑی چراتا ہے، اس وجہ سے یہ سیٹ خالی ہو گئی ہے. لہذا ایک اناڑی نیا وہ آتا ہے اس میدان میں، وہ بھی ٹیپ چرانا شروع کرتا ہے، اور چند سال بعد وہ بھی گاڑی چرانا شروع کرتا ہے. یعنی اس طرح ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی بلکہ پروموشن ہوتی ہے.
اور پروموشن سے اپ گریڈ ہو کر یہ بڑے اس میں چلے جاتے ہیں اور پچھلا میدان خالی ہو جاتا ہے، پچھلے میدان پر نئے گروپ آتے ہیں۔ سیاست میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، سیاسی ڈوپنگ شروع ہے۔ آپ دیکھیں ایسے گروپ لگے ہوئے ہیں پاکستان میں، جلسات کرنا، ریلیاں نکالنا، اور ہر طرف ایک عہدم انہوں نے مچایا ہوا ہے 400 پاکستان کے اندر۔ یہ ڈوپنگ ہو رہی ہے اس وقت کہ اپنا تقویت کر رہے ہیں، وزن بڑھا رہے ہیں، اپنا قد بڑھا رہے ہیں، سیاسی قد بڑھا رہے ہیں اپنا ہر ممکنہ طریقے سے۔ لیکن جو پہلے سیاست کے بڑھ کے درخت ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، بالکل مطمئن ہیں، چونکہ انہیں کسی چیز کی فکر پرواہ نہیں ہے، چونکہ پہلے سے تقویت شدہ ہیں، جڑیں راسخ ہیں ان کی، ہر جگہ دسترس ہے ان کی، رسائی ہے ان کی۔ لیکن ہمارے لیے جو اہم نقطہ ہے، چونکہ یہ سیاسی ڈوپنگ نے ہماری توجہ مبذول کی ہوئی ہے، اس وقت جتنے بھی لوگ رنگ میں اترے ہوئے ہیں، ڈوپنگ کر کے آئے ہوئے ہیں اور بڑھ کے مارتے ہیں، ہمارے جوان صرف بیٹھ کر ان میں سے کسی کو چننے کی فکر میں ہے کہ ہم ووٹ کس کو دیں۔ کہ ڈوپنگ پہلوان جو میدان میں اترے ہیں، قد بڑھا رہے ہیں، انہوں نے ہماری ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ اس وقت کوئی شیعہ جوان مجھے نہیں لگتا، یا شیعہ فرد، عورتیں مرد، جو بیٹھ کر آج کل یہ سوچ نہ رہے ہوں گے کہ ہم نے کس پارٹی کی طرف جانا ہے، ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے اگلے الیکشن میں، ان میں سے کون آئے گا اور ہم کس کے ساتھ ہوں۔ اس قدر مؤثر کام کیا انہوں نے کہ ہماری ساری توجہ اپنے ان مسائل کی طرف کھینچ لی انہوں نے۔ لیکن اس دوران سیاسی ڈوپنگ کرنے والوں نے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے، اور دہشت گردی کے ڈوپنگ گروپ جو نئے پیدا ہوئے ہیں، یعنی پہلے گروپ دہشت گردی کا زینہ طے کر کے سیاست کی دالان میں، دہلیز میں داخل ہو گئے ہیں، ایوان سیاست میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ابھی نئے گروپ ان کی سیٹ پر آئے ہیں، چھوٹے گروپ آئے ہیں، انہی کے پیرو، انہی کے پیچھے چلنے والے، انہی کی راہ کو چلنے والے، لیکن ہیں نئے گروپ، نئے ناموں کے ساتھ اور نئے حلیوں کے ساتھ اور نئے مثلا جذبوں کے ساتھ وہ میدان میں اترے ہیں۔ یہ جو لہر اس وقت شروع ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ان کے بڑے جو پہنچ چکے ہیں سیاسی افق تک، وہ ان کی مذمت کر دیتے ہیں واقعات کی، فوراً بیٹھ کر ہم دہشت گرد کی کارروائی کی مثلا مذمت۔ گلگت کے واقعات میں اگر آپ اخبار پڑھیں، جنہوں نے مذمت کی ہے، ان میں اتفاقاً وہ سارے چہرے شامل ہیں جنہوں نے دہشت گردوں کی پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، انہوں نے بھی مذمت کی ہے۔ کیوں مذمت کی ہے؟ اس لیے کہ یہ خود اس وقت اس مرحلے سے آگے بڑھ کر سیاسی چہرے بن چکے ہیں، اور نیچے جو ان کے پیروکار آئے ہیں، جن سے جو انہی کے سائے میں پل رہے ہیں، وہ اب اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں، اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ اسی موضوع پر گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اس دہشت گردی کے پیچھے بہت سارے اہداف و عوامل کار فرما ہیں۔ ان اہداف میں سے ایک ہدف یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کارروائیوں کے ذریعے سے یہ عرب ممالک و عرب گروپوں کا پیسہ اینٹھنے کے لیے اپنا قد بڑھاتے ہیں۔ یعنی در حقیقت یہ کارروائیاں کر کے، شیعہ کشی کر کے، مسلمان کشی کر کے پاکستان میں عرب اپنے سپورٹرز کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو تعاون ہے ہمارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ہم دوسروں سے بہتر کارکردگی کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو۔ چونکہ عرب دنیا میں ایسے ممالک اور گروپ موجود ہیں باقاعدہ جو پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے، فتنہ ڈالنے کے لیے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ تشیع کو سرکوب کرنے کے لیے۔ اس وقت عرب دنیا میں یہ باقاعدہ رقابت شروع ہو گئی ہے۔ میں پہلے بھی وعدہ کیا تھا انشاءاللہ وہ عالمی حالات کے تناظر میں نئی صورتحال جو اس وقت موجود ہے خصوصاً مڈل ایسٹ میں، کہ فرصت نہیں ملی، خدا کرے انشاءاللہ جلدی نصیب ہو جائے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ اس باس کا بھی ہمارے ان حالات سے پاکستان میں تعلق ہے کہ اس وقت عرب دنیا کے اندر جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے، تازہ ترین صورتحال، اس کے گہرے اثرات پاکستان میں پڑ رہے ہیں۔ یعنی پاکستان میں یہ دہشت گردی کے ڈوپنگ گروپ اس وقت در حقیقت حمایت لینے کے لیے، عربوں کی حمایت لینے کے لیے یہ کارروائیاں بڑھ کے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر کر رہے ہیں، رقابت ہے ان کے درمیان، تاکہ یہ فوٹو، یہ فائلیں بھیجیں اور اپنے اپنے کارکردگیاں دکھائیں۔ جس طرح کربلا میں روایات کے مطابق شہدائے
کربلا کو جنہوں نے شہید کیا انہوں نے ہی آ کر ان کی لاشوں سے سر بھی کاٹے، یعنی جس نے قتل کیا تھا اسی نے آ کر گردن بھی جدا کی بعد میں، اور وہ گردن لے کر خود گیا کوفہ تاکہ مجھے انعام ملے. یعنی یہ گردن جو اٹھا کے لے گیا اور نیزہ جس کے اوپر جس کی نوک پر ایک سر تھا، ہر قاتل نے اٹھایا ہوا تھا سوائے سید الشہداء کے، کہ سید الشہداء کا قاتل اور تھا لیکن سنا کسی اور کے ہاتھ میں تھی، نیزہ کسی اور کے ہاتھ میں تھا جس میں سر اقدس سے سید الشہداء تھا. یعنی نیزہ خولی کے ہاتھ میں تھا، درحالی کے گردن جو کٹی یا سر اقدس سے سید الشہداء علیہ السلام وہ سنان نے کاٹا یا شمر نے، کہ موثق روایات جو ہیں وہ سنان ہے، سنان ابن انس، اور معروف یہ ہے کہ شمر نے کاٹا. بارکیف ان دونوں میں سے کسی نے کاٹا، لیکن کاٹ کر وہیں پر انہوں نے خولی کو دیا کہ تم لے کر جاؤ یہ کوفہ میں انعام وصول کرنے کے لیے، کہ نہ کہ خولی انعام وصول کرے. یعنی انعام پھر قاتل کو ہی ملے گا، لیکن چونکہ یہ قاتل سینئر تھا اس لیے اس نے مناسب نہیں سمجھا اور خولی کو دے دیا کہ تم لے کر جاؤ. لیکن باقی جتنے سر تھے وہ خود قاتلوں نے کاٹ کر گردنوں سے جدا کیے اور نو کے نیزہ پر رکھ کر پھر انہیں کوفہ تک لے جایا گیا، اور انعام بھی پایا انہوں نے، انعام بھی لیا انہوں نے. یہی کام جو قاتلین شہداء کربلا نے کیا وہی کام آج پاکستان میں ہو رہا ہے، وہی کام ہو رہا ہے کہ یہ باقاعدہ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں ان کارروائیوں کی. بعض ویڈیو تو پہنچی بھی ہیں، پبلک تک پہنچی ہیں، گردنیں کاٹنے کے واقعات اور سر کاٹنے کے، پارا چنار کے اور دوسرے. اور بعض جگہ نہیں عام نہیں کرتے، لیکن یہ تصاویر یا یہ ویڈیو محفوظ کر لیتے ہیں اور عرب دنیا میں جا کر ان کو دکھا کر کہ یہ ہماری کارروائی ہے، اور اس طرح سے عربوں کی مزید حمایت مالی حاصل کر رہے ہیں. یہ چھوٹے گروپ جو اس وقت رقابت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تشیع کا خون بہانے میں سبقت لے رہے ہیں گویا ایک دوسرے سے اس موجودہ صورتحال کے اندر. خوب، اب یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ جو ابھی واقعہ گلگت میں ہوا یہ بھی نہ پہلا ہے نہ آخری ہے، یہ ایک تسلسل ہے. ظاہر ہے پہلے بھی 20 واقعات ہو چکے ہیں، وہ ہزاروں جانیں اس کے اندر جا چکی ہیں ابھی تک، اور بعد میں بھی یہ حالات جیسا بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہے. چونکہ دشمن خونخوار ہے اور درندہ و صفاق ہے، انتہائی صفاق ہے، ہرگز اس کے اندر کوئی رحم کی کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی امید باندھی جا سکے، توقع کی جا سکے. لیکن اصل صورتحال جو سامنے ہے اس کی روشنی میں اب راہ حل کیا ہے عزیز من؟ توجہ کریں کہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں، پہلے جو گفتگو کی تھی اس کو نظر میں رکھیں اگر ہے ذہن میں تو، کہ دہشت گردی شیعہ کشی کے پیچھے جو اہداف ہیں دہشت گردوں کے اور ان گروہوں کے، وہ اہداف نظر میں رکھیں وہ کیا تھے. عرض کیا تھا پہلے آپ کی خدمت میں، جن میں سے اجمالاً میں تاکہ ذہن میں حاضر ہو جائے آپ کا. ایک تو یہ کہ پاکستانی قوم جس وقت دنیا میں جو بیداری کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کو ختم کیا جائے، پاکستان میں اس کو ڈائیورٹ کیا جائے کسی دوسری طرف. جس طرح خود عرب دنیا کے اندر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اسلامی بیداری کا رخ جمہوری بیداری کی طرف موڑا جائے، یعنی اسلامی تحریکوں کے اندر سے جمہوری تحریکیں بنا کر اور جمہوریت کو طرف لے جائیں. کہ جتنے عرب ممالک جن میں یہ شورشیں ہوئی ہیں وہاں یہ کشمکش بھی جاری ہے. یعنی ایک کشمکش عوام کی حکومتوں اور طاغوتوں کے ساتھ ہے، اور ایک عوام کے اندر دو گروہوں کی آپس میں ہے، کہ ایک گروہ اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہے اور دوسرا جمہوریت کی طرف. ایک جو ہے وہ مغرب کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اور دوسرا انقلاب اسلامی کی طرف سے. یہ ایک بڑا ہدف ہے ان کا کہ پاکستان کو اس بیداری کے اس قافلے میں شامل ہونے سے روکا جائے، ملت پاکستان اس کا حصہ نہ بنے، وہ ہوا ادھر نہ چلے، ادھر لوکل مسائل اتنے زیادہ ہوں کہ ان کو شعور ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کہ اکثر پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. مثلا ابھی یہ جمعیت جتنی زیادہ جو بیٹھی ہوئی ہے، اگر تازہ ترین بحرین کی صورتحال کسی سے پوچھیں نہیں معلوم ہوگا اکثر کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں تھی تاکہ ہم خبریں سنتے، بجلی نہیں تھی کہ ہم نیٹ پر بیٹھتے، بجلی نہیں تھی کہ ہم یہ کرتے، یا مثلا اور کام تھے ہماری، مصروفیت تھی، ہم خبریں تک نہیں پڑھ سکے. اور اگر برفرض خبریں پڑھیں بھی تو خبریں نہیں ہوتی بلکہ وہ CNN اور BBC کا فضلہ ہے جو ہمارا میڈیا ہمیں گھروں میں پیش کرتا ہے. یہ تو خبریں نہیں ہوتی ہیں، یہ فضلہ ہے، یہ سارا جو ادھر آ کر وہ پھینک دیتے ہیں. یعنی اس میں خبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایسے سنسنی خیز
واقعات اور سنسنی خیز حالات جو ہیں وہ ملک کو سنسنی میں رکھنا چاہتے ہیں. لہذا آگاہی نہیں ہے ہمیں کہ اصل صورتحال اس وقت تازہ ترین لیبیا میں کیا ہو رہا ہے, مصر میں کیا ہو رہا ہے, ٹیونس میں اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے, اور باقی ممالک کے اندر کیا صورتحال ہے. یہ اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے, نہ کوئی منبع ہے جو ہمیں آگاہ کرے, اور اگر کوئی منبع ہے بھی ہے تو ہم اس کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے. دوسرا ہدف ان کا شیعہ طاقت کو سرکوب کرنا تھا, یعنی سرکوب شدہ تشیع کو سرکوب رکھنا. سرکوب تو کر چکے تھے اپنی گمان میں پہلے, اب اس کو سر اٹھانے کے سے روکنا, کہ جب سر اٹھاتا ہے تو فوراً سر میں مارتے ہیں, تاکہ جس کو کہا تھا تو سری ہے. شیعہ کو فرقہ واریت اور اس فرقہ وارانہ جنگ میں ملوث رکھنا, عرب حکومتوں, اداروں اور گروہوں سے امداد حاصل کرنا, ملک کے اندر موجود دہشت گردوں کے حوصلے بلند کرنا, مسلح افراد کو ٹرین رکھنا اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے آشوب زدہ رکھنا, ایران کو الجھانا اس فرقہ واریت کی جنگ میں, اور ملک کے اندر بڑے بڑے بحران, بڑے بڑے جرائم جو خود انجام دے رہے ہیں ان پر پردہ ڈالنا. بہت بڑے بڑے جرائم عالی ترین سطح تک انجام پا رہے ہیں, وزراء, منسٹر, ان سے بھی بڑے لوگ جو کچھ جرائم کر رہے ہیں, اس طرح تباہ جرائم کر رہے ہیں کہ کچھ تو پتہ بھی ہے پاکستانیوں کو, اور کچھ اگر پتہ بھی چل جائیں تو شاید حیرت میں اضافہ نہیں ہوگا, لیکن دوسری دنیا کے لیے بڑی تعجب کی بات ہوگی کہ پاکستان میں سیاست میں آئے ہوئے سربراہان اس قسم کے بڑے جرائم انجام دے رہے ہیں روزمرہ. مغربی ممالک کو تاثر دینا کہ دہشت گردی کمی نہیں ہو رہی پاکستان میں, ابھی بھی ہے, اور ان کی تعاون و امداد کی ضرورت ہے. اور اسی طرح دہشت گرد پالنے والے افراد, اذہان, اور ان کو باقاعدہ ماموریت پہ رکھنا. باقی یہ عمدہ جو اہداف تھے ان کے, آپ کے عرض کیے تھے. اس میں بعض عرب ممالک کو زیادہ سے زیادہ اس میں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے. اب توجہ فرمائیں کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے, یہ واقعات کا ایک تسلسل ہے جو پے در پے انجام پا رہے ہیں. ایک ہمارا عکس العمل ہوتا ہے طبی کہ اگر شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو ہمیں تھوڑا سا افسوس ہو جاتا ہے, یعنی افسوس اب ہمارا منسلک ہو گیا ہے شہداء کی تعداد کے ساتھ اور واقعے کی نوعیت کے ساتھ. اگر بہت زیادہ معمول سے زیادہ ہو, 10 تک شہید ہوں, تو اس کو شاید اب ہمارا جو مزاج بن چکا ہے اس کو قابل افسوس بھی نہیں سمجھتے, اس کو معمول سمجھتے ہیں کہ یہ تو اتنے تو ہو جاتے ہیں روز. اگر اس سے بڑھ جائیں تو پھر ذرا تشویش بڑھتی ہے, اگر اس سے بھی بڑھ جائیں تو پھر افسوس بھی ہمیں ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان حوادث اور واقعات جو تلخ کے آئے دن ہو رہے ہیں, ان میں عزیزان کچھ کام جو ہو رہے ہیں لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہو رہے ہیں جنہیں نہیں ہونا چاہیے. ہم آگاہانہ طور پر ترک کریں ان کاموں کو جو ہو رہے ہیں, جو اثرات پڑ رہے ہیں. اور تیسرا وہ کام ہے جو ضروری ہے کہ ہم سب کریں, نہ کسی سے کہیں کہ وہ کرے, مطالبہ کریں, بلکہ ہم سب خود شروع کریں ان کاموں کو. وہ کام جو ہو رہے ہیں اور نہیں ہونے چاہیے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن کی چال کا شکار ہو جانا. چونکہ یہ منصوبے کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے, اتفاقات نہیں ہیں. جس طرح میڈیا ہمیں تاثر دیتا ہے جی اتفاق یہ ہوا کہ اس شہر میں یہ ہوا, پھر اس کے رد عمل میں ادھر یہ ہوا, ادھر یہ ہوا, ادھر نہ. یہ باقاعدہ پہلے سے ایک پلاننگ کے تحت, سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. جب منصوبہ ہوتا ہے ان چیزوں کے پیچھے, خواہ نہ خواہ اس منصوبے کے کچھ اہداف مقاصد ہیں. ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ایک پوری ملت کو, ایک پوری قوم کو, ایک پورے مکتب کو اس کے اپنے مقام سے ہٹا کر, اٹھا کر, اور اسے ناموزوں و نامناسب جگہ پر آ کر لا کے کھڑا کر دیں, کسی ایسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیں جو اس کے شایع نشان نہیں ہیں. ہم پرانے بزرگوں سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ کہتے تھے جی
آج تک ہمارا تھانے جانا نہیں ہوا. تھانے جانا ایک بہت ہی ننگ کی بات سمجھتے تھے پرانے بزرگ. آج کل فخر ہے کہ ہم تھانے سے ہو کر آئے ہیں, لیکن پہلے لوگ اس کو ننگ سمجھتے تھے, آر سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ کسی کو تھانے جانا پڑا ہو. اس قدر لوگ بیزار تھے اور متنفر تھے اس تھانے جانے سے, کیونکہ تھانہ عزت کی جگہ نہیں تھی. اور ایک شریف خاندان کا شریف فرد تھانے کو اپنے شاہ نشان نہیں سمجھتا تھا. اور بعض اوقات ان کے رقیب کامیاب ہو جاتے تھے کہ انہیں صرف تھانے پہنچا ہی دیں. یہ تھانے پہنچا دینے کا مطلب یعنی ان کی عزت ساری خراب کر دی, ان کی ناک خاک میں رگڑ دی گئی. تھانہ ایک ایسا کٹہرا تھا جہاں باعزت انسان نہیں جانا چاہتا تھا. اور بعض اوقات تو جو زیادہ پلید قسم کے اور زیادہ کینہ توز دشمن ہوتے تھے وہ خواتین کو بھی ملوث کر دیتے تھے, اور خواتین تک کو تھانے میں پہنچا دیا جاتا تھا پیشی کے اوپر یا کسی بھی وجہ سے. اور یہی اس خاندان کے لیے ننگ بن جاتا تھا کہ ان کی خواتین بھی تھانے گئی ہیں. اور لوگ اس تھانے سے بچنے کے لیے بعض اوقات خودکشیاں کر لیتے تھے, تھانوں سے بچنے کے لیے بعض اوقات ہجرت کر جاتے تھے, تھانوں سے بچنے کے لیے بسا اوقات بہت کچھ مال و دولت و ثروت تک قربان کر دیتے تھے تاکہ ہماری عزت میں حرف نہ آئے, ہم اور خواتین ہماری تھانے تک نہ نوبت پہنچے. یہ ایک زمانے میں حالات تھے. عزیزان, شریف خاندان و شرافت مند انسان اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اور میرے خاندان کے شایان نشان کون سا کٹہرا ہے, آیا میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں. لیکن کینہ توز دشمن ایسی واردات کرتا ہے کہ جس میں آپ کو گولی نہیں مارتا, صرف تھانے پہنچا دیتا ہے. اور تھانے پہنچانا یعنی آپ کی اجتماعی و آپ کی حیثیتی اور اخلاقی موت. یہ جسم کی موت سے زیادہ شدید تر موت ہے. اسی طرح قوموں کے دشمن, ملتوں کے دشمن اور مذاہب و مکاتیب کے دشمن اور خصوصاً تشیع کے دشمن, وہ تشیع کو کچھ حصہ تشیع کا پیکر جیسے گولیاں مارتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں, اور پھر دوسرے جو بچ جاتے ہیں ان کو اس میدان میں لانا چاہتے ہیں جہاں لائق تشیع نہیں ہے. وہ میدان وہ شرف تشیع کے شایع نشان نہیں ہے, وہ عظمت تشیع کے ساتھ نہیں جچتا وہ میدان. اور وہ میدان ہے فرقہ واریت, اور وہ میدان ہے دہشت گردی, اور وہ میدان یہی تفرقہ اور تعصبات کا میدان ہے. کہ یہاں پر آپ کو لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ گفتگو میں بھی اشارہ کیا تھا کہ مقابلے میں دہشت گرد گروہ ہے اور ادھر سے پوری ملت اور گروہ کو آپس میں لانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ شیعہ مذہب کو کسی مذہب کے مقابلے میں لائیں یا شیعہ قوم کو کسی قوم کے مقابلے میں لائیں, بلکہ شیعہ پوری قوم کو و شیعہ مکتب کو ایک دہشت گرد گروہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں. اس طرف گروہ ہے اور ادھر مثلا ایک طرف شیعہ ایک طرف لشکر جنگوی. یہ بالکل شایع نشان نہیں ہے تشیع کے, ہرگز شایع نشان تشیع نہیں. اس کٹہرے میں آ کر کھڑا ہونا, اپنے آپ کو ان لوگوں کی سطح پر لانا, یہ شرف تشیع و عظمت تشیع کے مطابق نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں دشمن کی چال کو سمجھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ کو شہید کر دے اور باقی ماندوں کو دہشت گردوں کے صف میں لا کر کھڑا کر دے. یہ چال ہے دشمن کی. اس چال میں نہیں پھنسنا, اس کا شکار نہیں ہونا. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جیسا قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ خوفزدہ نہیں ہونا, بزدلی نہیں دکھانا, ہراساں نہیں ہونا, اپنے اوپر بوکھلاہٹ طاری نہیں کرنا, حزین مت بنو. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمانا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو صدمہ پہنچا ہے, نقصان پہنچا ہے, شہادتیں ہوئی ہیں, زخمی ہوئے ہیں, لیکن انہی زخمیوں کو اور ان کے وارثوں کو کہا جا رہا ہے کہ مبادا, خبردار کہ آپ خوفزدہ ہو جاؤ اور آپ حزین ہو جاؤ, آپ گھبرا جاؤ, آپ کے اوپر بوکھلاہٹ طاری ہو جائے. کہ بوکھلاہٹ بھی اگر طاری ہو گئی تو بھی دشمن کامیاب ہے. وہ چاہتا یہی ہے کہ جو بچ جاتے ہیں ان پر خوف و ہراس طاری ہو جائے, اور وہ بزدلانہ سوچیں, بزدلانہ فیصلے کریں, بزدلانہ حرکتیں شروع کر دیں. دہشت زدہ نہ ہونا. دہشت گردی, دہشت گر اس کو کہتے ہیں جو دہشت پھیلائے.
دہشت گردی جرم ہے، دہشت زدگی بھی گناہ ہے. یعنی اگر کوئی آ کر دہشت گرد دہشت پھیلاتا ہے اور میں دہشت زدہ ہو جاتا ہوں تو ایک جرم اس نے کیا، ایک جرم میں نے کیا ہے. دہشت زدہ ہونا کمال نہیں ہے، دہشت زدہ ہونا فضیلت نہیں ہے، دہشت زدہ ہونا یہ بھی ایک جرم ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دہشت زدہ کر دیں. خود تو دہشت گرد ہیں، ہمیں دہشت گردی کی لائن میں لانا چاہتے ہیں. اگر دہشت گردی کی لائن میں لا کر نہ کھڑا کر سکے تو کم از کم دہشت زدہ ضرور کرنا چاہتے ہیں. کہ یہ شیعہ قوم کے لیے اہم سوال ہے کہ نہ دہشت گرد ہے یہ قوم و نہ دہشت زدہ، اور اس کو اپنے رویوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ دہشت زدہ نہیں ہے. آپ توجہ کریں، شہداء کربلا جتنی دہشت گردی شہداء کربلا میں ہوئی اتنی کہیں بھی نہیں ہوئی، اور دہشت گردی کے بعد اسیر کر کے مزید دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان خواتین کو رسیوں میں باندھ کے جب درباروں اور بازاروں میں لے جایا گیا اور پھر کوشش یہ کی گئی کہ ان کی دہشت زدگی کو نمایاں کیا جائے، لیکن کسی مقام پر بھی آپ دیکھیں کہ دہشت زدگی کا کوئی مظاہرہ انہوں نے نہیں کیا. دہشت زدہ نہیں ہوئی خواتین، دہشت زدہ نہیں ہوئے اسرا، اسیر ہو گئے لیکن دہشت زدہ نہیں ہوئے. ان کے اقدامات، ان کے رویے، ان کے حوصلے، ان کی باتیں، ان کے جوابات، ان کے خطبے، یہ سب اس بات کی علامت تھے کہ انہوں نے آنکھوں سے سب کچھ دیکھا. لاشیں آنکھوں سے دیکھی، خیمے جلتے ہوئے آنکھوں سے دیکھے، لاشوں کی پائمالی اپنی آنکھوں سے دیکھی، گردنیں کٹتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ ظلم، وہ ستم، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن دہشت زدہ نہیں ہوئے. دہشت زدہ نہیں ہونا، چونکہ دہشت زدہ اگر ہو جائیں یہ بھی کامیابی ہے دشمن کی کہ قوم کو دہشت زدہ کر دیا. دہشت زدگی چھا جاتی ہے انسان کی سوچوں پر، انسان کے رویوں پر، انسان کے فیصلوں پر، انسان کے اقدامات پر. دہشت زدگی کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان بہت سارے میدانوں کو چھوڑ جاتا ہے. ایک اور کام جو نہیں کرنا وہ یہ کہ میدان کوئی خالی نہیں چھوڑنا، کوئی میدان خالی نہیں چھوڑنا، یہ دہشت زدگی کی علامت ہے. نہ عزاداری کا میدان، نہ مجلس و رسومات کا میدان، نہ عبادات کا میدان، نہ تعلیم و تعلم کا میدان، نہ اجتماعی و سیاسی و سماجی میدان. جس میدان سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ملت کو، قوم کو، دہشت زدہ ہو کر اس میدان کو خالی نہیں چھوڑنا. ہمیشہ میدان میں حضور پہلے سے بڑھ جائے، حضور پہلے سے کہیں زیادہ ہو جائے، دگنا ہو جائے، 10 گنا زیادہ ہو جائے. یہ جواب ہے اس کا. دہشت زدگی کی علامت یہ ہے کہ اگر کم ہو گئی تعداد یا سوچیں اس طرح کی شروع ہو گئی بزدلوں والی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت زدگی اپنے آثار کا دکھا رہی ہے. احساساتی و جذباتی اقدامات پر اکتفا کر لینا ہوتا ہے، چونکہ یہ کام ہی اس طرح کے ہیں، یہ مناظر اس طرح کے ہیں کہ انسان فوراً احساساتی ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، خبر سنتے ہی جذباتی ہو جاتا ہے. اور جذبات بہت مختصر عمر کے مالک ہوتے ہیں. جذبات کی عمر چند منٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ رہیں تو چند گھنٹے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. یا بہت لمبے جذبات بھی ہوں تو 1-2 دنوں کے لیے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جذبات خود ہی سرد پڑ جاتے ہیں. اور جذبات کے عالم میں جذباتی چند اقدامات پر اکتفا کر لینا کہ ہم نے رد عمل دکھا دیا، نہ، جذباتی رد عمل کو کوئی بھی رد عمل نہیں سمجھتا. آپ دیکھیں عدالتوں میں بھی اشتعال آور کارروائیوں کو جرم نہیں سمجھا جاتا، یا اگر ہوں بھی تو کم جرم ہوتا ہے. مثلا اگر کسی نے قتل کر دیا اور یہ قتل اس نے کیا کسی کے اشتعال انگیزی کے بعد، مثلا کوئی شخص آیا، اس نے آ کر آپ کو اشتعال دلایا اور آپ نے اشتعال میں آ کر رد عمل دکھا کے اس کو قتل کر دیا، تو آپ دیکھیں کہ وہاں عدالت میں، قانون میں خصوصاً چھوٹ ہے موجود. کیوں؟ کہتے ہیں جی اس نے اشتعال میں آ کے یہ کام کیا ہے اور اس نے اشتعال انگیزی کی ہے. یعنی مشتعل ہو کر، جذبات میں ہو کر، احساسات میں ہو کر کوئی کام کرنا اسے نہیں سمجھا جاتا، رد عمل نہیں سمجھا جاتا. اس سے کوئی ڈرتا نہیں ہے جذبات میں کوئی کام کر دینا، اس سے کوئی خوفزدہ نہیں ہوتا، اس سے دشمن نہیں گھبراتا جذباتی اور احساساتی رد عمل سے. خانہ پوری، کچھ کام ہوتے ہیں جن سے فقط خانہ پوری ہوتی ہے. خانہ پوری یعنی ہم نے اپنے گروہ کو رجسٹرڈ کروانا ہے، یا
یہاں پاکستان میں ایک اصطلاح عام چلتی ہے کہ احتجاج ریکارڈ کروانا، کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے احتجاج ریکارڈ کروائیں یا نہ کروائیں؟ آپ کے احتجاج کی ریکارڈنگ سے کوئی فائدہ، نہ آپ کو فائدہ، نہ احتجاج کو فائدہ، نہ ریکارڈ کرنے والوں کو، نہ کروانے والوں کو، کسی کو کوئی اجر نہیں ملتا اس سے بلکہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم خانہ پوری کر کے اپنا احتجاج یا کیمروں میں ریکارڈ کروا کے یا پریس میں ریکارڈ کروا کے یا تھانوں میں ریکارڈ کروا کے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہی کرنا تھا اور کر دیا. اسی سے حوصلے پست ہوتے ہیں. خانہ پوری والے اقدامات، خانہ پوری کے احتجاج سے بہتر ہے کہ احتجاج نہ کیا جائے. کیوں بہتر ہے؟ دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ جب آپ خانہ پوری کے اقدام کرتے ہیں تو تھوڑا سا جو پریشر لاوا بنتا ہے جوانوں کے اندر، ملت کے اندر، خانہ پوری کے ذریعے اس کو لیک کر دیتے ہیں. آپ لیک کر دیتے ہیں. اور جب کسی قوم کا لاوا جو پکتا ہے وہ لیک ہو جائے، پھر اس کے اندر توانائی ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے. خانہ پوری کا احتجاج یہ ہرگز ہماری مصلحت میں نہیں ہے، بلکہ الٹا اس کے اوپر مضحکہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں واقعات ہوتے ہیں، مثلا کسی جگہ پر واقعہ ہوا، گزشتہ گفتگو میں کہا مثلا گلگت میں سانحہ ہوا، 30 شہید ہو گئے. 30 شہیدوں کے لیے 15 آدمی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا تاثر ملتا ہے؟ اس سے کیا میسج ملتا ہے؟ اس سے کیا پیغام دنیا دیتی ہے؟ اگر یہ 15 نہ آتے میدان میں تو شاید بے حسی کا کمتر احساس ہوتا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نہ اقدام نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں خانہ پوری کی حد تک نہ. آپ اگر تنہا بھی ہیں کریں احتجاج، لیکن وہ خانہ پوری نہ ہو. خانہ پوری نہیں ہونی چاہیے. خانہ پوری یہ ہے کہ ہم ہر احتجاج جائیں، جا کے کسی ہر شہر کے اندر پریس کلب بنا ہوا ہے، ہم فوراً اٹھیں اور جا کر پریس کلب کے اندر جائیں، 2.5 منٹ کا احتجاج کریں، پھر آ کے واپس ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، دیکھیں کہ ہماری تصویر آئی ہے یا نہیں آئی. عزیزمان، ان خانہ پوری کے احتجاجوں سے کوئی پیغام نہیں منتقل ہوتا. آپ کریں احتجاج، تنہا بھی ہے تو بھی کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ 15 آدمی ہیں تو کم ہے، نہ، 15 آدمی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن خانہ پوری نہ کریں. کریں اس جگہ جا کر کریں جہاں حق ہے، جہاں ہونا چاہیے، جہاں ایک آدمی کا پہنچ جانا بھی بہت بڑا پیغام ہے. اگر وہاں ایک بھی پہنچ جائے، ان ایوانوں میں جائیں، ان جگہوں پر جائیں جہاں پر صرف آپ کا موجود ہو جانا ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس طرح سے اس کو احتجاج کو کریں. خانہ پوری یہ درست نہیں ہے کہ ہم ابھی دیکھیں خانہ پوری کی مذمتی بیان جاری کر دینا، خانہ پوری کی ایک مثلا احتجاجی کام کر دینا، خانہ پوری کے طور پر ایک مجلس رکھ لینا، یہ سب خانہ پوری ہے. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جو واقعات ہم عموماً جو واقعہ ہو جاتا ہے، انجام شدہ واقعے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، انجام شدہ کارروائی کے سدباب کے لیے ساری توانائیاں صرف کرتے ہیں. جبکہ جو واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اس واقعے کو روکنے کی کوششیں کرنی چاہیے جو ابھی نہیں ہوا، جو بعد میں سوچا جا رہا ہے. نہ جو ہو چکا ہے، جو ہو چکا ہے، جو نہیں ہوا اس کی طرف بڑھیں کہ اس کو روکنے کے لیے تدبیر کرنے کی ضرورت ہے. عموماً جب واقعات ہوتے ہیں، کچھ لوگ حکومتی مامور ہوتے ہیں، باقاعدہ انتظامیہ کے بروکر جو ہر کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں، شیعہ کے اندر نہیں، ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں. ان کا کام انتظامیہ کو یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ قوم ہمارے کنٹرول میں، ہماری مٹھی میں ہے، اور قوم کو یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ انتظامیہ ہماری مٹھی میں ہے. پبلک اکٹھی کر کے انتظامیہ کو لے آتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے پاس ساتھ ہیں، اور کبھی انتظامیہ کو بلا کر پبلک کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ ہیں. لہذا جب عوام کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، جی آپ ہمارا کام کروا دیں. اور انتظامیہ کو کوئی کرنا ہو تو وہ بھی انہی کی طرف آتے ہیں، جی آپ اپنی پبلک کو کنٹرول کریں. یہ چہرے اتفاقاً ان کی عید ہوتی ہے جب حادثات و واقعات تلخ رونما ہوتے ہیں اس قسم کے، ان کو موقع ملتا ہے تاکہ زیادہ اپنا بھرم بنا سکیں، زیادہ اپنا اعتبار بڑھا سکیں عوام میں بھی، اور چیک پاس کروائیں گے، فوراً لے جائیں گے شہداء کے گھروں میں، کسی کو لے جائیں گے، حکومتی کسی کارندے کو،
اور ملاقاتیں کروا دیں گے, کچھ اور اس طرح کے وعدے دے دیں گے, ہم یہ کروا دیں گے, آپ گھبرائیں نہیں, ہم فلاں کرا دیں گے. بلینک چیک بغیر کریڈٹ والے دے آتے ہیں ان کو, جو سالہ سال کیش نہیں ہوتے. آپ تحقیق کر لیں, جو 15 سال پہلے تقسیم ہوئے تھے چیک ابھی تک کیش نہیں ہوئے, لیکن وقتی طور پر انہوں نے ایک تاثر قائم کر دیا. خوب اس قسم کے افراد فوراً کود کے اندر اور اس کو اچک لیتے ہیں, ان حوادث کو. اجارہ داری, پاکستان چونکہ جاگیردارانہ ماحول ہے, اور جاگیردارانہ ماحول میں اجارہ داری ہر آدمی اپنا حق سمجھتا ہے. ہر چیز پر اجارہ داری, سیاست پر اجارہ داری, مذہب پر اجارہ داری, قومیات پر اجارہ داری, ہر چیز پر اجارہ داری. اور اگر کوئی دوسرا آ جائے اسی میدان میں اپنا کوئی فریضہ انجام دینے, تو جنہوں نے اجارہ داری بنائی ہوئی ہے اپنی, ان کو بہت ناگوار گزرتا ہے, اور وہ اسے سخت دشمن اپنا مان لیتے ہیں کہ تم ہمارے علاقے میں کیوں گھس آئے, یہ مخصوص میدان ہمارا تھا. یہ اجارہ داری نقصان دہ ہے, اور جن کی اجارہ داری ہوتی ہے وہ در حقیقت جا کر انہی معاملات سے, جیسے کہا تھا کہ اپنا اہمیت بڑھاتے ہیں, سیاسی قد اپنا بڑھا لیتے ہیں, وہاں پر دوسرے فوائد بھی حاصل کرتے ہیں, بہت سارے فوائد حاصل کرتے ہیں. بہت ساری مثالیں میں اس عمومی مجلس میں نہیں عرض کرنا چاہتا آپ کی خدمت میں, کہ آپ کے اذہان کو زیادہ مشوش نہیں کرنا چاہتا میں ان مسائل کی طرف توجہ کر کے. لیکن یہ ذہن میں رہے عزیزان ہمارے کہ ایک ان حوادث سے جو درست سمت ہونی چاہیے اس کی راہ میں ایک رکاوٹوں میں سے ایک یہ بھی ہے اجارہ داری. خوب اب درست راہ ہونا کیا چاہیے؟ یہ وہ امور تھے جو ہو رہے ہیں اور انہیں نہیں ہونا چاہیے, توجہ ہو ہماری. لیکن یہ بھی رائے حل تو نہیں ہے. خیلی خوب یہ امور اگر نہیں ہو, بند بھی ہو جائیں تو پھر بھی رائے حل تو نہیں ہے. یہ زیادہ غلط کام نہیں ہو رہے. درست حرکت کیا ہے, درست قدم کیا ہے عزیزان؟ درست قدم جو اشارہ کیا تھا علامہ کے اس مصرے میں کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. جب ایک شہید گرتا ہے, یا جب ایک جماعت شہداء کی جام شہادت نوش کرتی ہے, اور یہ المناک واقعہ پیش آتا ہے, یہاں دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں. ایک تلخی کا پہلو ہوتا ہے, اور ایک اس تلخی کے اندر ایک سحر کا پیغام ہوتا ہے. ان شہادتوں کے اندر, البتہ شہادتوں کے اندر, ایکسیڈنٹل موت میں یا وباؤں کے ذریعے, بیماریوں کے ذریعے مر جانے میں یہ پیغام نہیں ہوتا. لیکن شہادت اس لیے ارجمند موت ہے, پاک موت ہے, اس لیے برگزیدہ موت ہے, اس لیے عالی شان موت ہے کہ شہادت کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تلخی, شدت و ناگواری کا پہلو ہوتا ہے کہ ایک قیمتی جان چلی جاتی ہے, ایک عزیز ہم سے بچھڑ جاتا ہے, اور صدمہ ہوتا ہے اس کا پوری قوم کے اوپر, اور خصوصاً اس کے اعزاء و اقارب و والدین اور اس کے بہن بھائیوں کے دلوں پر ایک داغ مفارقت پڑتا ہے عزیزان. لیکن اس کے اندر ایک مجدہ بھی ہوتا ہے, اور وہ امید طلوع سحر ہے. شہید در حقیقت وہ قبل سحر, قبل از طلوع سحر روشن ہونے والے چراغ کی مانند ہے, جو آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ سحر قریب ہے. شہید یہ پیغام دیتا ہے کہ سحر قریب ہے. شہید شمع ہے, شمع جلتی ہے اور جل کے ختم ہو جاتی ہے, اور اس وقت تک جلتی رہتی ہے جب شمع کو پتہ چل جائے کہ اب چند لحظوں بعد سحر نکلے گی, سحر طلوع ہو جائے گی, اب میری ضرورت نہیں ہے. بقول مرزا غالب کے کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. اس کو سحر تک جلنا ہے, شمع کو سحر تک جلنا ہوتا ہے, اور جب جل کے ختم ہوتی ہے اس وقت سحر کی نوید ہوتی ہے. یعنی شمع کا بجھنا اور شمع کے وجود کا ختم ہو جانا, اس کا بہہ جانا اپنی ہی آگ میں ختم ہو جانا, یہ دکھ کی بات ہے کہ شمع نہیں رہی ہمارے پاس.
یہ دکھ کی بات ہے کہ شمع جل گئی، یہ دکھ کی بات ہے کہ شمع ختم ہو گئی، اب ہم شمع نہیں دیکھ سکتے، لیکن اسی دکھ کے اندر ایک پیغام موجود ہے کہ اب زیادہ انتظار نہ کرو چونکہ سحر قریب ہے۔ اگر سحر قریب نہ ہوتی یہ شمع نہ بجھتی، یہ شمع نہ جلتی، یہ شمع ختم نہ ہوتی۔ شمع شہید شمع ہے راہ خدا کے لیے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا تھا کہ شہداء شمع محفل بشریتاً، یہ بزم بشریت کی شمع ہے، انہی سے نورانی ہے یہ بشریت، اور ان کا شہید ہونا یہ نوید ہے طلوع سحر کی۔ لیکن وہ سحر جس کی طرف سفر کر کے جانا ہے، نہ وہ سحر جو خود آئے گی، اس سحر کی امید ہے۔ انسانوں کو بتاتا ہے شہید کہ نور و چراغ تیرا منتظر ہے اور تیری سمت یہ ہے۔ شہید کئی چیزیں بتاتا ہے ہمیں۔ شہید یہ بتاتا ہے کہ روشنی کا سورج موجود ہے، تو نے پشت کی ہوئی ہے اس کی طرف۔ شہید یہ بتاتا ہے کہ وہ سورج کس طرف ہے، وہ سمت کس طرف ہے، وہ رخ کس طرف ہے، تیری مشرق کس طرف ہے۔ شہید انسان کا رخ موڑتا ہے شمال و جنوب سے اور مغرب سے، اور صرف مشرق کی طرف کر دیتا ہے شہید، کیوں کہ مشرق سے چراغ طلوع ہونا ہے۔ شہید انسان کو اس مشرق کی طرف رخ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ تیرے صبح کی طلوع اس سمت سے ہونے والی ہے، جہت دے دیتا ہے شہید۔ اور اگر کوئی قوم اس مشرق کی طرف سفر شروع کر دے، عنقریب اس کی سحر طلوع ہو جاتی ہے۔ علامہ کے بقول کے اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے؟ اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اب دیکھیں صبح کب طلوع ہوتی ہے، کبھی اٹھا کریں صبح کو سحر کے وقت اور منظر آسمان کا دیکھیں۔ سحر کے طلوع سے پہلے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، پورا آسمان بھرا ہوتا ہے۔ کتنے ستارے ہیں؟ چمکتے ستارے ہزاروں، لاکھوں و کروڑوں و 100,000 ستارے، یہ سب چمک رہے ہوتے ہیں، دھمک رہے ہوتے ہیں، لیکن ناگہان سب کے سب بجھ جاتے ہیں، ناگہان سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ ناگہان 100,000 انجم، 100,000 ستاروں کا یکجا خون ہو جاتا ہے، سب شہید ہو جاتے ہیں، سب بجھ جاتے ہیں۔ کیوں بجھ جاتے ہیں؟ چونکہ سحر طلوع ہوتی ہے۔ سحر کی شرط یہ ہے کہ 100,000 ستاروں کا خون ہو، 100,000 انجم کا خون ہو، پھر اس کے بعد سحر طلوع ہوتی ہے۔ یعنی اس کے بعد ایک ملت اس سحر کی طرف سفر کرتی ہے کہ اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہادت 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 شہادت، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے۔ یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے۔ شہداء کے بعد سفر طلوع سحر شروع ہوتا ہے۔ اس شمع کے بجھنے سے سفر طلوع سحر شروع ہوتا ہے، یعنی بچ جانے والی قوم کو، رہ جانے والی امت کو، وارثان شہداء کو یہ سفر انجام دینا ہوتا ہے، اس سمت بڑھنا ہوتا ہے انہیں۔ وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ بھکلاتے نہیں ہیں، وہ خوفزدہ و حزین نہیں ہوتے، بلکہ اس شمع کے بجھنے سے سحر کی طرف زیادہ امیدوار ہو جاتے ہیں۔ اس شمع کے جلنے سے انہیں طلوع سحر کی زیادہ امید و زیادہ وثوق و یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں قرآن مجید کا کیا فرمانا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں یہی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کا ذکر کیا، پہلے منافقین کا ذکر کیا کہ منافق وہ ہیں جو شہداء کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، شہداء کے بارے میں یہ جملے کہتے ہیں کہ یہ شہداء اپنی غلطی کی وجہ سے مارے گئے ہیں، اگر انہوں نے ہماری بات سنی ہوتی تو
زندہ ہوتے, یہ بچ جاتے. قرآن مجید نے واقعہ ذکر کیا کہ منافق وہ طبقہ تھا کہ جو شہداء کے بارے میں بدگمانی کے شکار تھے. جنگ احد میں منافقوں نے مجاہدین سے و صحابہ رسول اللہ سے کہا ہوا تھا کہ نہ جائیں اس جنگ میں, پھر چلے گئے رسول اللہ کے کہنے پر, فرمان پر لوگ, اور جا کر شہید ہو گئے. جنگ احد میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئیں. اس کے بعد منافقین بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو مارے گئے ہیں یہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے معاذ اللہ مارے گئے ہیں, اپنی نادانی کی وجہ سے مارے گئے ہیں. اگر یہ ہماری بات سنتے, ہمارے مشورے سنتے, ہماری چالاکی و ہماری فراست سے کام لیتے, بصیرت سے کام لیتے, اور ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے جہاں ہم تھے, ہم نہیں گئے, ہم بچ گئے, یہ چلے گئے, مارے گئے. یہ اپنی نادانی کی وجہ سے مارے گئے ہیں. یہی جو آج ہم سنتے ہیں بعض اوقات کہ اگر کسی ریلی میں دھماکہ ہو جاتا ہے, لوگ شہید ہو جاتے ہیں, تو کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ اپنی بیوقوفی سے یہ چلا گیا وہاں پر. میں نے کہا تھا اس کو مت جاؤ. آج گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں, آج کرکٹ میچ دیکھتے ہیں, آج سنڈے مناتے ہیں, آج فلاں کرتے ہیں, لیکن اس نے میری نہیں سنی اور یہ عزاداری میں چلا گیا یا یہ بس قدس ریلی میں چلا گیا. تو یہ منافقت کی علامت ہے یہ سوچ. قرآن کہہ رہے کہ یہ منافق لوگ تھے. ان منافقوں نے جب شہداء کے بارے میں بدگمانی پھیلائی, قرآن نے شہداء کا دفاع کیا. سورہ آل عمران میں آیا 167 میں ہے, 166 سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے, وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین. یہ جو تمہیں نقصان ہوا, حادثہ ہوا احد کے دن, یہ در حقیقت فباذن اللہ, یہ باذن اللہ ہوا ہے. یہ واقعہ یوں نہیں کہ اللہ کی قدرت سے باہر ہوا ہے, یہ باذن اللہ ہوا ہے. کیوں؟ چونکہ خدا دیکھنا چاہتا ہے مومن کون ہے, وہ منافق کون ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, تاکہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نکھر کے سامنے آ جائیں منافق کون ہے اور مومن کون ہے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور راہ خدا میں نکلیں, دفاع کریں, قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ, ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں طریقہ نہیں آتا جنگ کرنے کا, اگر ہم جانتے ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ آ جاتے. کوئی بہانہ کر لیتے ہیں. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس دن جب یہ بات ان کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے, بہانہ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت یہ کفر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ایمان سے بہت دور ہوتے ہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, زبان سے اپنے مومن ہونے اور اپنے اخلاص کا اظہار کرتے ہیں جبکہ دل سے یہ مومن نہیں ہوتے. واللہ اعلم بما یکتمون, جو کچھ انہوں نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے اللہ اس سے آشنا ہے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا, یہ لوگ جو اپنے بھائیوں کے بارے میں, وہ جو جا کر شہید ہو گئے, ان کے بارے میں کہتے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا, اگر یہ ہماری سنتے, ہمارے مشورے پر عمل کرتے, ہماری اتباع کرتے, یہ ہرگز قتل نہ ہوتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, اللہ نے فرمایا کہ خوب, وہ تو رائے خدا میں جا کر مارے گئے اور تم آج خوش بیٹھے ہو کہ اس واقعہ میں تم بچ گئے, تو اب تم اپنے آپ کو موت سے بچا کر دیکھو. وہ موت کی طرف گئے اور تم یہ کہہ رہے ہو موت کی طرف جانا نادانی ہے, تو اب موت تمہاری طرف آئے گی اور موت آ کر تمہیں اس ذلت کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے گی کہ رہنے والوں کے لیے عبرت بنا کے جائے گی تمہیں. وہ فخر کے ساتھ اس دنیا سے اٹھے ہیں, تم ذلت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھو گے. اس کے بعد قرآن مجید کا فرمانا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو راہ خدا میں مر چکے ہیں, قتل ہو چکے ہیں, انہیں مردہ گمان مت کرو. بل احیاء عند ربهم يرزقون, بلکہ وہ بارگاہ خدا میں زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں. یہ شہداء زندہ ہیں اور مرزوق عند اللہ ہیں. فارحین بما آتاہم اللہ, وہ خوش ہیں جو کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے. من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم, لیکن شہداء کو ایک پریشانی ہے, ایک پریشانی, وہ پریشانی جو ہم سمجھتے ہیں مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد, ہم یہ کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا بنے گا, ہمارے بعد ہمارے گھر کا کیا بنے گا, ہمارے بعد ہمارے اموال کا کیا بنے گا, ہمارے بعد ہمارے بیوی کا کیا بنے گا, والدین کا کیا بنے گا, فلاں کا کیا بنے گا, ان اداروں کا کیا بنے گا, ان تنظیموں کا کیا بنے گا, ان مدرسوں کا کیا بنے گا. یہ ہمارے خوف ہیں,
لیکن شہید کو یہ خوف نہیں ہوتے. اسے نہ اپنی یتیموں کی پرواہ ہے، نہ اپنی بیوہ کی پرواہ ہے، نہ اپنے ماں باپ کی پرواہ ہوتی ہے. کیوں؟ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اسے آنکھوں سے وہ سب کچھ دکھا دیتا ہے جس سے وہ خوشحال ہو جاتا ہے. لیکن ایک بابت شہید کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے، ایک بابت شہید پریشان ہوتا ہے بارگاہ خدا میں. وہ کون سا نقطہ ہے؟ وہ یہ کہ شہید یہ دیکھتا ہے کہ جب میں قتل ہو گیا، جب مجھے بے دردی سے مار دیا گیا، تو میرے ساتھی جو بچ گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں میرے بھائی، آیا کہیں وہ گھبرا تو نہیں گئے؟ کہیں مجھے دیکھ کر ڈر تو نہیں گئے؟ کہیں میرے یتیم بچے دیکھ کر ان کو اپنے بچے یتیم کرنے کا خوف تو نہیں لاحق ہو گیا؟ کہ میرا انجام دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر خوف و حزن تو نہیں پیدا ہو گیا؟ اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ شہید کو بشارت دیتا ہے کہ اے شہید غمگین نہ ہو. اگرچہ کچھ لوگ تیرا یہ انجام دیکھ کر ڈر گئے ہیں، لیکن کچھ اور ایسے ہیں کہ نہ ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے اور نہ ان کے اوپر حزن طاری ہوا ہے. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. شہید کو خدا بشارت دیتا ہے کہ شہید وہ جو بچ گئے ہیں ان کے دلوں کے اندر نہ خوف آیا ہے اور نہ حزن ہے. ویستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. اس کے بعد ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح. توجہ فرمائیں عزیز من، یہ قرآن کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں اللہ سے ایک معافی مانگنی چاہیے، توبہ و مغفرت کرنی چاہیے جو قرآن کے ساتھ ناروا رویہ ہے ہمارا. یہ آیات جنہیں پڑھتے روز ہیں لیکن غور نہیں کرتے، باور نہیں کرتے، اللہ کے وعدوں کو اور باتوں کو باور نہیں کرتے. ہم اس بابت ہمیں خدا سے توبہ کرنی چاہیے، بارگاہ خدا میں وہ معافی مانگنی چاہیے. اور اگر ان باتوں پہ باور ہوتا آج صورتحال مختلف ہوتی. ہم انہی آیات سے استخارے نکالتے ہیں، شہادتوں کی آیتوں سے شادیوں کے استخارے نکالتے ہیں، جہاد کی آیات سے بزنس کے استخارے نکالتے ہیں، عبادتوں کی آیات سے عادتوں کے لیے استخارے نکالتے ہیں. ہم ہدایت کی آیات سے گمراہی کے راہ پر چلنے کے لیے استخارے نکالتے ہیں. تقوی کی آیات سے ہم خواہشات کی پیروی کے لیے استخارے نکالتے ہیں. یہ رویہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ. قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو شہید ہو گئے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو زخمی ہیں. زخم دو طرح کے ہیں، یا زخم بدن یا زخم جگر. اور یہ عزیزان طے ہے یہ بات کہ زخم بدن سے زیادہ زخم جگر زیادہ کاری ہوتا ہے، زخم دل زیادہ کاری ہوتا ہے. ان حوادث میں کچھ زخمی ہوتے ہیں جن کو گولیاں لگتی ہیں، لیکن کچھ زخمی ہوتے ہیں جن کے دل زخمی ہو جاتے ہیں، جن کے جگر زخمی ہو جاتے ہیں. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح. جب راہ خدا میں انہیں آنچ آ جاتی ہے، جب راہ خدا میں انہیں صدمہ پہنچتا ہے، جب راہ خدا میں ان کا لخت جگر چلا جاتا ہے، جب راہ خدا میں انہیں گولیاں لگ جاتی ہیں، جب راہ خدا میں اس کا خاندان یتیم ہو جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب راہ خدا میں انہیں کچھ مشکل پیش آتی ہے، اس کے بعد جب اللہ اور اللہ کا رسول بلاتے ہیں تو سب سے پہلے لبیک یہی کہتے ہیں جنہیں پہلے حادثے میں خدا کی راہ میں کوئی زخم لگا ہے. الذین استجابوا، وہ لوگ جو لبیک کہتے ہیں خدا کو و رسول کو. کب؟ جب خدا اور رسول مدد کے لیے ان کو بلاتے ہیں. تو دوسروں سے پہلے یہ لاشیں گھر میں چھوڑ کر، جو لاش گر چکی ہے اس کو چھوڑ کر خود میدان شہادت میں چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ میری تو پہلی لاش پڑی ہوئی ہے میں اس کو دفنا کے آتا ہوں، یا میں نے اپنا قرض ادا کر دیا، اپنا دین ادا کر دیا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. یہ محسنین ہیں، یہ متقی لوگ ہیں. الذین، یہ وہ لوگ ہیں
یہ وہ لوگ ہیں، توجہ فرمائیں، قرآن کی رہنمائی و ہدایت آج کے ان حالات کے اندر، ان واقعات کے اندر کیا کرنا ہے ہمیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جب انہیں میڈیا، جب انہیں ڈرانے والے، جب ان کے اندر بزدلی پھیلانے والے آ کر انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے خلاف تو جماعت بن گئی ہے، تمہارے خلاف تو پارٹی بن گئی ہے، تمہارے خلاف تو دفاع کونسل بن گئی ہے، تمہارے خلاف تو دہشت گردی گروپ بن گیا ہے، تمہارے خلاف تو مسلح لشکر بن چکے ہیں، تمہارے خلاف تو ساری دنیا جمع ہو چکی ہے. یہ پہلے سے زخم خوردہ ہیں، پہلے سے شہید دادا ہیں، پہلے سے انہوں نے اپنے جسموں پر گولیاں کھائی ہیں اور اپنے جگر پہ زخم برداشت کیے ہیں. اب ان کو جا کر جو خبر سنائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں مٹانے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تمہیں مٹانے کے لیے لشکر بن رہے ہیں، تمہیں مٹانے کے لیے انجمنیں و تنظیمیں بن رہی ہیں، تمہیں مٹانے کے لیے ایجنسیوں نے ایکا کر لیا ہے. یہ جملہ جب یہ سنتے ہیں پھر ان کے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ وہ افراد جنہیں دوسرے لوگ آ کر یہ کہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ جمع ہو گئے تمہارے خلاف، فخشوہم، پس ڈرو ان لوگوں سے، بھاگو اس ملک سے، چھوڑو اس میدان کو، چونکہ تمہارے خلاف اتنا انتظام ہو چکا ہے. فخشوہم، نہ صرف یہ کہ ان کے دلوں کے اندر خوف نہیں آتا ان کی نسبت، فزادہم ایمانا، بلکہ اس کے بجائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب وہ سنتے ہیں کہ ہمارے خلاف تمام دشمن جمع ہو گئے ہیں، اندرونی و بیرونی، عرب و غرب سارے ہمارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کا شعار بدل جاتا ہے. شعار کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اس اتنی بڑی جمعیت کو، اتنے بڑے ریلیوں کو اور جلسوں کو اور جھنڈوں کو اور بیانات کو اور ان تقریروں کو اور ان خطبوں کو اور ان خطابوں کو اور ان خطیبوں کو دیکھ کر کیا جو شعار دیتے ہیں؟ قالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارا بھروسہ اپنی اللہ کے اوپر ہے، اور جس ملت کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہو خدا اسے تنہا نہیں چھوڑتا. کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے، یہ درد کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. یہ ہمارے بزرگان نے رہنمائی کی ہماری کہ کربلا ہمارا درس ہے، کربلا درسگاہ ہے، کربلا رسم گاہ نہیں ہے، کربلا بزم گاہ نہیں ہے، عاشورہ بزم نہیں ہے، عاشورہ رسم نہیں ہے، عاشورہ رزم ہے، رزم ہے، عاشورہ نبرد ہے، عاشورہ جنگ ہے، لیکن دو مرحلوں کی جنگ ہے، ایک نبرد حسینی و ایک نبرد زینبی، ایک رزم حسینی اور ایک رزم زینبی. شہید رزم حسینی کر کے چلا گیا، جو بچ گیا وہ رزم زینبی انجام دے. رزم زینبی کیا چیز ہے عزیز من؟ رزم زینبی سیکھیں. رزم زینبی ہم وہی ہیں، زینبی کام نہیں کرتے. ہم کون سا کام کرتے ہیں؟ ہم شہداء کو دیکھ کر، شہداء کے بچوں کو دیکھ کر کوفی کام کرتے ہیں. کوفی کربلا کے شہداء کے بچوں کو دیکھ کر کوفیوں نے صدقے کی کھجوریں تقسیم کرنا شروع کر دیں، لیکن جناب زینب نے وہ کھجوریں لے کر کھجوریں دینے والے کے منہ پہ دے ماری کہ ہم صدقے کے مستحق نہیں ہیں. شہید اس رویے کا مستحق نہیں ہے. شہید تیرے اوپر رحم کھا کے آیا ہے، اس نے اپنی جان دی ہے. اور آج اگر شہید کا بچہ یتیم ہے، شہید کی بیوہ اسیر ہے، شہید کا خاندان مشکلات میں ہے، تو اس کا رد عمل کھجور نہیں ہے، اس کا رد عمل یہ ہے کہ وہ مقصد سمجھ کہ جس کے لیے یہ یتیم ہوئے ہیں، ان کی یتیمی کا پیغام سمجھ، اس کی بیوگی کا پیغام سمجھ اور اس کی شہادت و لہو کا پیغام سمجھ. حضرت زینب نے کہا کہ اسی لیے میں یہاں پر آئی ہوں، اسی لیے آئی ہوں کہ تمہیں خون شہداء کا پیغام دوں کہ شہداء کے خون کے بعد، شہداء کے لہو کے بعد نہ رسموں کی ضرورت ہے نہ بزموں کی ضرورت ہے. شہید ان رسم و بزم کا محتاج نہیں ہے، بلکہ شہید کے بعد ایک اور رزم کی ضرورت ہے. وہ کون سی رزم ہے عزیز من؟ لبیک یا حسین، 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 لبیک
نہ اس طرح نہ. لبیک یا حسین بارہا بتایا ہے ادب، لبیک کہنے کا ادب یہ ہے. الذین استجابوا للہ والرسول، جو خدا کو لبیک کہتے ہیں، جو رسول کو لبیک کہتے ہیں، اور جو فرزند رسول کو لبیک کہتے ہیں، جو حسین ابن علی کو کہتے ہیں. دو زانو بیٹھے، سب دو زانو تشہد کی حالت میں، حسینی تشہد، انقلابی تشہد، لبیک کا تشہد. اب دونوں ہاتھ مٹھی، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے اور فضا میں لہرائیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ لبیک کس کو کہہ رہے ہیں، کیوں مانگ رہا ہے. لبیک کسی کی مانگ کا جواب ہے، کسی کی نداب کا جواب ہے، رد عمل ہے. پہلے ذرا کان لگا کے سنو کہ کس کی آواز آ رہی ہے، کون حل من ناصر کہہ رہا ہے اور کس حالت میں کہہ رہا ہے. آپ کھانا کھا کے پانی پی کے لبیک کہہ رہے ہو، جبکہ جب وہ مانگ رہا تھا تو پیاسا بھی تھا اور بھوکا بھی تھا. اب آپ اپنے گھروں میں اپنے عزیزوں کو بٹھا کے آئے ہو، آپ یہاں پر پنکھے کے نیچے سائے میں بیٹھ کر لبیک کہہ رہے ہو، وہ تپتی دھوپ میں حل من کہہ رہا تھا. اب آپ جب نے لبیک کہنا ہے تو یہ دیکھو کون مانگ رہا ہے لبیک آپ سے. اپنی حالت دیکھو اور اس کی حالت کو دیکھو. ہم سوچ رہے ہیں کہ مجلس کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس گھر چلے جائیں گے، اپنے بچوں کے پاس واپس چلے جائیں گے. وہ بچے کٹوا کے حل من کہہ رہا تھا. ہم بار بار منتظر ہوں گے کہ کب یہ ختم ہو اور ہم جائیں اپنے گھروں کے اندر، ان خواتین کے پاس چلے جائیں، اپنی ماں اور بہنوں کے پاس چلے جائیں. اور وہ بار بار حسرت سے دیکھتا تھا کہ بس میرا آخری لحظہ ہے، اس کے بعد میری بہن اسیر ہو جائے گی، اس کے بعد میری بیٹی اسیر ہو جائے گی. پہلے یہ دیکھ لو کس کو لبیک کہنا ہے، کون کہہ رہا ہے علمن، کون مانگ رہا ہے، کس کو جواب دینا ہے، کس کی حسرت کا جواب دینا ہے، کس کے تقاضے کا جواب دینا ہے، کس کو جواب دینا ہے. اس کے ساتھ اس جیسی حالت بنا کر اس طرح سے جواب دو کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ میں نے جو ندا دی تھی اس کو جواب دینے والے موجود آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں. اور آج یہ شہیدوں کا لہو ہم سے یہ لبیک مانگتا ہے. دونوں ہاتھ مٹھی باندھ کے، دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر اپنی ایمانی طاقت سے، ایمانی جذبے کے ساتھ سب نے مل کر کہنا ہے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. کیا رزم زینبی کیا تھی عزیزمان؟ رزم زینبی یہ تھی کہ خون شہید کو سیدہ نے نہضت بنا دیا، تحریک بنا دیا، انقلاب بنا دیا، بیداری بنا دیا. خون شہید کربلا میں کربلا حادثہ ہو جاتا اگر زینب نہ ہوتی، کربلا ایک واقعہ رہ جاتا اگر زینب نہ ہوتی. لیکن جناب سیدہ نے میدان میں اتر کر اس حالت میں کہ جہاں کوئی مرد بھی جرأت نہیں کرتا اس حالت میں آئے، لیکن بی بی نے آ کر لہو، شہید کے لہو سے نہضت پیدا کر دی، سفر شروع کر دیا طلوع سحر کا، سفر طلوع سحر کا بی بی نے شروع کروا دیا. ملتوں کو بتا دیا کہ اب واقعہ کربلا واقعہ نہیں رہا،
بلکہ یہ انقلاب بن گیا، یہ نہضت بن گیا. یہ قیادت تھی جناب سیدہ کی. کربلا تک قیادت سید الشہداء کی تھی، اور کربلا کے بعد، عاشورہ کے بعد قیادت زینبی شروع ہوتی ہے. قیادت زینبی صرف یہ نہیں ہوتی، جناب زینب نے فقط یہ نہیں کہا لوگوں مجھے پرسا دو، بلکہ کیا کہا؟ مجھ سے پیغام سنو، مجھ سے میسج لو، مجھ سے کربلا سمجھو. اب کربلا کے بعد تمہاری فرائض، تمہاری ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں. عزیزان، آپ قریب تر آ جائیں، تھوڑا کربلا سے بہت قریب تر آ جائیں، کربلا کے نتیجے کی طرف آ جائیں، کربلا کا جو ثمر نکلا ہے اس کی طرف آ جائیں. انقلاب اسلامی، امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ نے کس طرح سے ان شہادتوں سے نہضت بنائی، ان شہادتوں سے کیسے نہضت بنائی. توجہ فرمائیں. امام نے جب نہضت اپنی شروع کی قم میں، وہ دن حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن تھا. مدرسہ فیضیہ میں، قم میں مجلس شہادت امام ششم برپا تھی، اور کمانڈوز آئے، سواقی، فوجی و پولیس، اور انہوں نے آ کر اس مختصر سی جمعیت کے اوپر حملہ کیا، اور اتنا بے دردی کے ساتھ، درندگی کے ساتھ وحشیانہ حملہ کیا کہ اکثر وہاں طلاب و علماء تھے، ان کا آ کر قتل عام کیا، ان کے اعضاء توڑے، ان کو چھتوں سے نیچے پھینکا گیا، ان کے اباؤ کباؤ اماموں کی بے حرمتی کی گئی، اور مدرسہ فیضیہ کا صحن خون سے لت پت ہو گیا، شہداء کے خون سے. کیا دکھانا چاہتا تھا دشمن؟ درندگی، خوف بٹھانا چاہتا تھا کہ خبردار اس راہ میں نہیں آنا، انقلاب کا راستہ اختیار نہیں کرنا، خمینی کا راستہ اختیار نہیں کرنا. اور اس واقعے کا جب خبر پھیلی قم کے اندر اور ایران کے اندر، واقعاً دہشت پھیل گئی، خوف پھیل گیا، ڈر گئے لوگ، سہم گئے لوگ، اور بہت ساروں نے امام خمینی کو تانے دینا شروع کر دیے کہ آپ کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا، اگر آپ یہ باتیں نہ کرتے تو یہ پولیس کمانڈو ان بے گناہ لوگوں پر حملہ نہ کرتے اور مدرسے کی بے حرمتی نہ کرتے، یہ آپ کی وجہ سے ہوا. لیکن امام نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی، اور امام کو پتا تھا کہ یہ جو فیضیہ میں جام شہادت پا چکے ہیں، یہ انصار حسین ابن علی ہیں، یہ روز عاشورہ کے شہید ہیں، اور میں ابھی مقام زینبی پہ کھڑا ہوں. میرا کام ان شہیدوں کے اوپر اگرچہ اب مجھے تانے ملیں گے، اب مجھے دل دکھائیں گے، مجھے زخم زبان لگائیں گے، مجھے زخم جگر و زخم دل لگائیں گے، لیکن امام کو پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے. امام نے کیا کیا؟ اسے حادثہ خونین سے انقلاب کی تحریک شروع کر دی، انقلاب کی نہضت شروع کر دی. امام نے یہ نہیں کہا کہ ان شہیدوں کے بچوں کے لیے اب چندے جمع کرو، امام نے یہ نہیں کہا کہ ان شہیدوں کے لیے اور ویلفیئر کا کام کرو، بلکہ امام نے کیا کہا کہ یہ اپنا کام کر کے جا چکے، اب باقی رہنے والوں نے کار زینبی کرنا ہے. اور امام نے وہ کار زینبی کیا. عزیزان، اگر فیضیہ میں وہ جانے شہید نہ ہوتے، وہ پاکیزہ لوگ جام شہادت نوش نہ کرتے، تو شاید امام خمینی کو نہضت چلانے میں کئی سال اور لگ جاتے. لیکن ان پاک خون نے، اس لہو نے امام کی نہضت کو اتنا تیز کر دیا کہ اب کسی طاقت کے رکنے سے وہ رک نہیں رہی تھی، بلکہ شاہ نے امام کو جلا وطن کر دیا. لیکن فیضیہ کے شہیدوں کے خون نے اس کے اندر اتنی طاقت بھر دی تھی کہ وہ کل تک جو تانے دیتے تھے وہ خود میدان کے اندر اتر آئے. یہ ضرورت ہے عزیز من، ہم ہر دفعہ نہ بیٹھیں کہ پاکستان کے اندر شہیدوں کے تذکرے کر کے یا رد عمل دکھا کے گھروں کو چلے جائیں، بلکہ کار زینبی یہ ہے کہ شہیدوں کے لہو سے ایک تحریک چلے شہادت طلب لوگوں کی، قیام کی، کہ وہ قیام ایسا ہو کہ ہر خس و خاشاک کو یزید کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے. وہ یزید خواہ حکمرانوں کی شکل میں ہو، وہ یزید سیاستدانوں کی شکل میں ہو، وہ یزید ان ایجنسیوں کی شکل میں ہو، وہ یزید ان دہشت گردوں کی شکل میں ہو، یہ خولی و شمر و عمر سعد ہو، یا کوئی اور ان کا حامی ہو، یا کوفہ کے نظارہ گر ہو، یا یمن کے تاجر ہو، یا مکہ کے حاجی ہو، یا مدینہ کے زائر ہو، جو بھی کربلا میں نہیں آیا، یہ نہضت شہداء، یہ خون شہداء، یہ لہو شہداء کے لہو سے اٹھنے والی نہضت ان خاموشوں کو بھی لے کے ڈوب جائے، اور ان ظالموں کو بھی لے کے غرق کر دے، اور ان قاتلوں کو بھی نیست و نابود کر دے.
شہیدوں کی لاشیں نہیں بیچنی، شہیدوں کے خون کا سودا نہیں کرنا، شہیدوں کے خون کا معاوضہ نہیں لینا۔ اقبال خدا رحمت کرے کس قدر حریم شہادت کی پاسداری کر کے گئے، اور کیا ظریف نقطہ بتا کر گئے، ہمیں بتا کر گئے، متوجہ کر کے گئے کہ شہید کی قدر و منزلت کو سمجھو، شہید کیا ہے۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، کہ قدر و قیمت میں ہے جن کا مقام حرم سے بڑھ کر، یہ حرم سے، کعبہ سے بڑھ کر زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں یہ مقام، اس کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ عزیز من، شہید کی قدر و منزلت کو سمجھو، اس لہو کا پیغام سمجھو۔ جس قوم کے پاس اتنے شہید موجود ہوں، اتنی شمع موجود ہوں، اس سرزمین پر ظلمت کیوں ہو، اس سرزمین پر تاریکی کیوں ہو، اس سرزمین پر اندھیرا کیوں ہو، اس سرزمین پر کنفیوژن کیوں ہو، اس سرزمین پر حیرت کیوں ہو، سرگردانی کیوں ہو، جہاں اتنی نورانیت ہو۔ یہ خون شہید طلوع سحر کی نوید دے رہا ہے کہ جب ایک قوم کے اندر ایسے جوان پیدا ہو جاتے ہیں جو شہادت کو گلے لگانا سیکھ لیتے ہیں، جو موت پہ جا پڑتے ہیں یا موت ان پر آ پڑے اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی، ایسی مائیں جو پیدا ہوتی ہیں جو اپنے شہید کے جنازے پہ کھڑے ہو کر سجدہ شکر کر سکتی ہے، وہ ماں جو خدا سے مانگتی ہے کہ میرا جوان بھی راہ خدا میں پیش ہو جائے اور جام شہادت نوش کر لے، جب تک یہ منظر موجود ہے اس قوم کے اوپر ظلمت و ظلمانیت کی کوئی ضرورت، کوئی امید نہیں ہے، کوئی بقاق نہیں ہے۔ اس کے اندر طلوع صبح ضرور طلوع ہونی ہے، اور وہ طلوع صبح آغاز ہے۔ صرف طلوع صبح کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک ایسے نورانی دستے کی ضرورت ہے کہ صبح جب طلوع ہوتی ہے تو دو حصوں میں طلوع ہوتی ہے، ایک کو صبح کاذب کہتے ہیں اور ایک کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح کاذب بھی نور ہے اور صبح صادق بھی نور ہے۔ صبح کاذب وہ نور ہے کہ جو افق پہ پھیلتا نہیں ہے، زمین پہ پھیلتا نہیں ہے، بلکہ ستون بن کر آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور پھر تدریجاً افق کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ جب پھیل جائے تو صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اس سرزمین کے اوپر ضرورت ہے ایک ایسے نورانی ہراول دستے کی کہ جو نور کا ستون بن کر آسمان کی طرف ابھرے اور اتنا بلند ہو جائے کہ دور دور تک بسنے والے ظلمتوں میں رہنے والوں اور اندھیرے میں رہنے والوں کو پتہ چل جائے کہ اب یہ نور پھیلنے والا ہے، اور جب وہ نور پھیل جائے تو صبح صادق کا سما طلوع ہو جائے۔ عزیزان، وہ عزیزان، ان شہادتوں کو نہضت میں بدلنا ہے، اس لہو سے نہضت اٹھانی ہے، تحریک اٹھنی ہے۔ وہ تحریک ان یزیدیوں کو نیست و نابود کر دے گی، یہ خون شہداء ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ لیکن شہید کی قدر و منزلت جاننے کی ضرورت ہے۔ شہید وہ نہیں ہے جس پر ہم رحم کھائیں، شہید وہ ہے جو ہمیں مدد دے گا، جس نے ہمیں تقویت کرنی ہے، جس نے ہمیں حوصلہ دینا ہے۔ اس کا لہو ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہر قطرہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ یہ لہو دیکھو امانت کس کی ہے، یہ کس کے طفیل تمہیں ملا ہے اور اس کو گرانا کہاں ہے۔ عزیز من، ایک دن تو یہ بدن سے لہو نکل جائے گا، یا کسی اسپتال کے بیڈ پر نکل جائے گا یہ لہو، یا کسی ایکسیڈنٹ میں نکل جائے گا یہ لہو بدن سے، کہیں تو یہ لہو بہہ جانا ہے، کسی حادثے میں چلا جائے گا، تو کیوں نہ یہ لہو اسی راہ میں جائے
جس راہ کے لیے دیا گیا تھا، جس کی امانت ہے. یہ خون تیرے اور میرے بدن میں، یہ قطرے خون کے امانت ہیں. یہ امانت لے کے وہ دشت ڈھونڈو جہاں پر اس کو گرانا ہے. وہ دشت تلاش کرو جسے گرانا ہے. وہ امام تلاش کرو جس کے قدموں میں اس کو نشاور کرنا ہے. وہ حسین ڈھونڈو جس کی ندا پر لبیک کہنی ہے. وہ علم پکڑو جسے خون میں آپ نے گاڑنا ہے. وہ میدان تلاش کرو. اسی کو نہضت کہتے ہیں. جب امام راحل نے یہ نہضت چلائی، انہی شہداء کے انہی خون سے پیغام دیا، ملت کو بیدار کیا، آگاہ کیا. امام نے ان شہیدوں کے خون سے کچھ بھی نہیں بنایا، نہ حزب بنا سکتے تھے شخصیت. امام چاہتے تو اپنی مرجعیت کا اعلان کر سکتے تھے، شہیدوں کی مجلس کروا کے اپنی مرجعیت کا اعلان کر سکتے. امام چاہتے شہیدوں کے نام پر بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن امام نے نہ شہیدوں سے وہی وصول کیا جس کے لیے شہید جام شہادت نوش کرتا ہے. یعنی امام نے شہیدوں کا پیغام سن لیا، فیضیہ کے شہیدوں کا پیغام سن لیا، اور پھر اس کے بعد یہ قافلہ شہادت چلتا رہا اور حتیٰ خون شہداء رنگ لایا. اور ایسا رنگ لایا کہ اس رنگ کو آج تک ساری دنیا مل کے مٹانا چاہتی ہے، مٹا نہیں سکتی. کیسے مٹا سکتی ہے؟ جس شجرہ طیبہ کی جڑوں کے اندر شہیدوں کا خون پڑا ہوا ہو، اس کو کون خشک کر سکتا ہے؟ اس کو کون ہلا سکتا ہے؟ اس کو کون خراب کر سکتا ہے؟ اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے عزیزان. سرزمین پاکستان میں اسی چیز کی کمی تھی. کس چیز کی کمی تھی؟ کہ جس دن پاکستانی جوان اپنا خون راہ خدا میں دینے کے لیے تیار ہو جائے، جس دن ہر آدمی عہد کرے خون شہداء کے ساتھ، اس لہو سے نہضت چلانی ہے، اس لہو سے بیداری کی تحریک چلانی ہے. بیداری کی تحریک، آگاہی کی تحریک، تاکہ سمجھ میں آ جائے ہم کس ملک میں ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ان کا خون بہاتے ہیں، یہ کون سے حکمران ہیں، یہ کون سے سیاستدان ہیں، یہ کیا لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں. ان کی حقیقت اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب خون شہداء سے یہ پیغام بیداری ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. عزیز من، شہید اپنا کام کر گیا ہے، میرا تیرا کام باقی رہ گیا ہے، اور ہمارا کام صرف شہیدوں کے پرسے لینا اور دینا نہیں ہے. جناب زینب نے جو عزاداری شروع کی تھی، وہ پرسے کی عزاداری نہیں تھی، وہ رزم کی عزاداری تھی. وہ رزم کی عزاداری تھی، وہ یزیدیوں کو للکارنے کی عزاداری تھی. اسی عزاداری کی ضرورت ہے. آج ہم ان شہیدوں کے لہو سے عہد کریں، ہر فرد، ہم میں سے ہر فرد عہد کرے، پاکستان کا ہر فرد اور ہر شیعہ اور ہر جوان عہد کرے، ان شہیدوں کے خون کے ساتھ عہد کرے کہ اب ان شہیدوں کے خون کو ہم نے رائگاں جانے نہیں دینا. اور اس سے وہ نہضت اٹھے بیداری کی، وہ تڑپ اٹھے جو ہر فرد کے اندر وہ روح پیدا کر دے. اقبال جس کی تمنا کرتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا جب میری امت کے اندر وہ روح پیدا ہو جائے، وہ گرمجوشی پیدا ہو جائے جو اس کی روح کو تڑپا دے، جو اس کے لہو کو گرما دے، جو اس میں ایمان کا جذبہ تازہ کر دے، جو اسے راہ خدا میں لے آئے. اور آج وہ دن قریب آ گیا ہے. انشاءاللہ اقبال کی خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے ہونی ہے. ہمیں افسوس ہے ضرور ان شہیدوں کا، لیکن اس افسوس کے ساتھ ساتھ ہمیں شہیدوں کے خون سے وہ طلوع سحر کی نوید بھی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے آپ نے اس صبح کا ہراول دستہ بننا ہے انشاءاللہ. انقلاب لائیں گے. انقلاب لائیں گے. انقلاب لائیں گے. انقلاب لائیں گے. حیدر کے، حیدر کے، حیدر کے، حیدر
ممکن ہے مختلف حادثات کے بعد کچھ لوگ مذاکرات کریں، وقتی مطالبات مانیں کہ تو کبھی بھی نہیں گئے، لیکن وقت ٹالنے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں زبانی طور پر آپ کے مطالبات مان لیں۔ عزیزان، مان بھی جائیں اگر مطالبات، تو بھی خون شہید کا مقصد پورا نہیں ہوتا، چونکہ شہید کا مطلب صرف ایک گلی کھولنے کا مطالبہ نہیں ہوتا، صرف ایک چھوٹا سا مطالبہ نہیں ہوتا۔ خون شہید بیداری کے لیے، جب تک وہ بیداری مکمل طور پر حاصل نہیں ہو جاتی اس وقت تک مطالبہ پورا، شہید کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے میرا مطالبہ پورا ہو جائے، ممکن ہے کسی اور کا مطالبہ پورا ہو جائے، لیکن شہید کا مطالبہ اس وقت پورا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے جان دی ہے، اس حق کا پرچم جب اس گیتی پہ لہراتا ہے، اس کا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے۔ ابھی حسین کا مطالبہ پورا نہیں ہوا، ابھی جناب زینب کا مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ کب پورا ہوگا؟ جب اس پوری سرزمین پر پرچم اسلام لہرائے گا، حسین ابن علی کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ جب کوئی یزید اس دھرتی پہ نہیں رہے گا، پھر حسین ابن علی کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ کم از کم پاکستانی شہید کا مطالبہ اس وقت پورا ہوگا کہ جب پاکستان کے اندر یہ پرچم حق لہرائے، انشاءاللہ اس وقت پاکستانی شہید کا مطالبہ پورا ہوگا۔ یوں نہیں کہ وقت نماز کا ہو گیا ہے، اسی جملے پر اختتام کرتے ہیں جس سے آغاز کیا تھا کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اس سحر کی امید کے ساتھ اور اس ملت کی بیداری و اتحاد و یکجہتی اور شہداء کی سرفرازی کے ساتھ آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔